اچھا بیسکلی میں آپ کو صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم کوئی ایکڈیمک بات نہیں کر رہے. میں آپ کو صرف بتانا چاہ رہا ہوں کہ بیسکلی ہمارا پاکستان میں جو ہے ویسے تو کشمیر ایک ایشو ہے جس کو ہم ایڈوکیسی پاکستان میں 70 ایئر سے چل رہا ہے. مین تو وہی ہے انٹرنیشنلی, اور چھوٹے موٹے ہمارے بہت سارے ایشوز ہیں. ہم اپنی دنیا کو یہ بتانا ہے ہم نے کہ ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں, دنیا کو یہ بتانا ہے کہ ہم نے بڑا کردار ادا کیا تھا کولڈ وار کے اندر, دنیا کو یہ بتانا ہے کہ ہم بڑے اچھے لوگ ہیں. تو یہ چھوٹی ہماری بہت ساری کازز ہیں, لیکن مین موٹا کاز جو ہے وہ کشمیر ہے اور وہ دنیا کے. اور یہ سارے کازز جو ہیں اس کے اندر ہم وقتاً فوقتاً مار کھا رہے ہوتے ہیں. کبھی بہتر ہو جاتا ہے تھوڑا سا, لیکن کبھی, اور اس کا سارا تعلق جو ہے وہ ایڈوکیسی سے ہے. اور مین کویشچن یہ ہے, میری تھیسز ہے کہ ہم پاکستان میں بیڈ ایڈوکیٹس ہیں, اور یہ سب کو پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, وی آر بیڈ ایڈوکیٹس. اور کوئی مسئلہ ہے اور اس میں بہت سارے رائے ہیں, آپ کو 10 لوگوں سے آپ بات کریں گے, آپ کو 10 ڈفرینٹ ریزنس ملیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم جو ہے وی آر بیڈ ایڈوکیٹس. اور میرا جو ہے ایکسپیرینس اس میں جو ساری اپنا جو جرنلزم کا کام ہے یہ مڈل ایسٹ میں اور اس پورے ریجن میں کور کرنے کے بعد آئی ریٹرن ٹو پاکستان, اسلام آباد. اور میں یہاں پہ کوئی پچھلے 12-13 سال سے جو ہے کنٹینیوس اسلام آباد میں. تو بیسکلی وی ہیو اے مائنڈ سیٹ ایشو جو ہے, اور میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو اس کو اوور کم کیسے کرتے ہیں, کیونکہ ہم تو آج سے لے کے کل صبح تک جو ہے بیٹھ کے بات برائی یہ کر سکتے ہیں, اپنی سیلف کرٹیسزم جو ہے وہ تم کر سکتے ہیں. ہمیں سب کو پتہ, آپ کو بھی پتہ ہے کہ کیا ایشوز ہیں, یعنی ہمارے بہت سارے ایشوز ہیں, لیکن یعنی اس کا جو حل ہے ہم حل پہ بات کر رہے ہیں. ابھی میں آپ سے صرف جسٹ کہ 3-4 آپ کو میں پوائنٹس بتانا چاہ رہا ہوں کہ جس کے اندر جو ہے آپ بھی اس کو لے کے چل سکتے ہیں. 3-4 مین پوائنٹس جو ہیں. ایک پوائنٹ جو ہے وہ ہے کہ چینج آف مائنڈ سیٹ. پاکستانی مائنڈ سیٹ ہیز ٹو بی چینجڈ. پہلا پوائنٹ جو ہے. اچھا کیا مطلب ہے کہ پاکستانی مائنڈ سیٹ ہیز ٹو بی چینجڈ؟ پاکستانی مائنڈ سیٹ جو ہے وہ پچھلے 30 ایئرس کے اندر کلوزڈ ہو گیا ہے. ہمارا مائنڈ, پاکستانی جو مائنڈ سیٹ ہے, پاکستان وہ ملک ہے جو اتنا سا ہوتے ہوئے امریکہ کے کلوز الائز کولڈ وار کے اندر جو تھے, یعنی کہ ترکی, یورپ میں جرمنی, ترکی, ایران, جاپان, یہ پاکستان امریکہ کے کلوز الائز تھے. ایران کولڈ وار کی بات کر رہا ہوں میں, بیفور 1979 when ایران واز ایلائی آف امریکہ. تو یہ جو کلوز اسٹرانگ الائز تھے امریکہ کے, وہ کام کرنے کو تیار نہیں ہوئے جو پاکستان نے کیا. پاکستان نے ٹکر لی سوویت یونین سے. پاکستان نے پشاور کے قریب ایئر بیس پہ U-2 CIA کے جاسوسی طیارے چلائے. پاکستان میں بڑی وہ ہمت تھی, وہ ہمت جو ترکی نہیں دکھا سکا, جو ایران نہیں دکھا سکا, جو جاپان نہیں دکھا سکا, جو جرمنی نہیں دکھا سکا, اور امریکہ کو کوئی ایلائی نہیں دکھا سکا, وہ پاکستان نے دکھایا. ہم بڑے پنگے لیے ہم نے, یعنی کہ ہم نے پنگے لیے اور ہم نے وہ کیا, صحیح کیا غلط کیا وہ الگ ایشو ہے, لیکن پاکستان میں ایک وہ تھا مائنڈ سیٹ کہ ہم کر سکتے ہیں, وی کین ڈو اٹ. اور ہمارا ایک انٹرنیشنل رول ہے اور ہم نے وہ رول ادا کرنا ہے. 30 ایئرس سے ہمارا یہ رول دماغ مائنڈ بند ہو گیا. یہ جیسی کولڈ وار ختم ہوئی, جیسی سوویت یونین 91 میں ودرا ہوا افغانستان سے, اور جیسی کولڈ وار جیت لی ہم نے امریکہ کے ساتھ اور ویسٹ کے ساتھ مل کے, اور ہم اس کے بعد ہم نے اپنے دروازے بند کر دیے, ہم نے کھڑکی بند کر دی, دروازے بند کر دیے, اور 91 کے بعد 30-35 سال کے لیے ہم مصروف ہو گئے لیگ پولنگ, انٹرنل پالیٹکس. کبھی وہ IGI بن رہی ہے, کبھی ان کی گورنمنٹ آ رہی ہے, کبھی پیپلز پارٹی کی آ رہی ہے, ایک دوسرے کو گرا رہے ہیں, تو وہ اس میں مصروف ہو گئے فار 35 ایئرس. جس وقت ہم نے دروازے اور کھڑکیاں بند کر دیں, حالانکہ ہم نے دنیا کو جتوایا کولڈ وار میں, جتوانے کے بعد ہم نے اپنے دروازے کھڑکیاں بند کر دیں, اس وقت چائنا اور انڈیا جو دنیا کے سب سے بند ممالک تھے, کلوزڈ. چائنا واز کلوزڈ, انڈیا واز کلوزڈ. کوئی اس میں باہر سے آ کے ٹریڈ نہیں کر سکتا, آپ جا نہیں سکتے تھے, ہر چیز ان کی بند تھی. انہوں نے اس وقت 91 میں 92 میں جب ہم نے کھڑکی دروازے, پاکستان کلوزڈ ہو گیا, ہم نے کہا بہت ہو گئی ہے, ہم نے بہت انٹرنیشنل لیول میں کھیل لیا ہے, اب ہم ایپیٹائٹ نہیں ہے ہمارے اندر, کولڈ وار ہم جیت چکے ہیں. تو اس وقت ہم بند ہو گئے, ہم نے سب کچھ بند کر دیا, اور چائنا اور انڈیا نے اوپن کیا. چائنا اور انڈیا نے مارکیٹ اوپن کی. چائنا اتنی کلوزڈ کنٹری تھا
کہ ان کے یہاں کوئی ایئر لائن نہیں جاتی تھی سوائے PIA کے. ہم نے بڑی مشکل سے PIA کو منوایا کہ PIA جائے گی. وہ خود بھی ان کے پریزیڈنٹس اور پرائم منسٹر چائنا کے جو آفیشلس تھے جب وہ باہر کہیں نیو یارک یا UN جا رہے ہوتے تھے کہیں پہ بھی تو وہ PIA وہ کہتے ہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی اور ایئر لائن کی, بس ٹھیک ہے ہم وی ٹرسٹ پاکستان PIA کا آ جائے. اتنا بند ملک تھا وہ. اور آج چائنیز کو دیکھیں, آپ چائنا جائیں گے, آپ شنگھائی بیجنگ تو آپ کو لگے گا آپ نیو یارک یا لندن آ گئے. مطلب جتنا وہ اوپن اور انہوں نے امبریس کیا. تو میں آپ کو پوائنٹ یہ بتا رہا ہوں جو کلوزنگ آف پاکستانی مائنڈ سیٹ ہوا, پہلی چیز جس کو ہم نے ختم کر رہے ہیں, فرسٹ تھنگ وہ کلوزنگ آف پاکستانی مائنڈ سیٹ, وہ چائنا اور انڈیا نے اس کو اپوزٹ کیا. دے اوپن دیئر مائنڈ اور انہوں نے امبریس کیا گلوبل سویلائزیشن. آپ نوٹ کریں کہ 91 کے بعد سے چائنا بیکیم پارٹ آف دا گلوبل سویلائزیشن, انڈیا بیکیم پارٹ آف دا گلوبل سویلائزیشن. اس حد تک ہو گئے کہ آپ کو چائنیز اور انڈینز نے اپنا کلچر چھوڑ کے وہ نیو ایئر پارٹیز کرنا شروع ہو گئے. انہوں نے اپنے ٹریڈیشنل کپڑے جو تھے چائنیز اور انڈینز جو مرد پہنتے تھے وہ اتار کے انہوں نے سوٹ پہننا شروع کر دیا. جو ان چائنیز اور انڈین خواتین کپڑے ساڑیاں اور وہ ہوتی تھیں اور ان کے جو بھی چائنیز خواتین کے کپڑے انہوں نے اتار کے وہ بھی سب ویسٹرنائزڈ, کیونکہ ویسٹرن کلچر وہ اسٹینڈرڈ ہے انٹرنیشنل سویلائزیشن کا سمبل ہے. تو اوپن اپ ہو گئے, ہم کلوزڈ ہوئے, وی کلوزڈ اوور سیلز. ہم تھے بیسکلی پاکستان واز اے کنٹری جو جس نے سب سے اہم کردار ادا کیا ویسٹ کی جیت میں. ویسٹ ون اس وقت آج سپریمیسی آف دا ویسٹ اس میں پاکستان کا بہت بہت بڑا حصہ ہے. حالانکہ پاکستان بہت چھوٹا ملک ہے ان کمپیئر ٹو گلوبل اس میں, لیکن پاکستان کا بہت اہم کردار ہے. لیکن ہم نے اس کا کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. ہم نے کھڑکیاں دروازے بن گئے. 91-92 میں اگر پاکستان ویسٹ سے کہتا ہم نے آپ کو جتوایا ہے, آپ ہمارے تمام قرضے معاف کر دیں, تمام نہیں تو 80% ہو جاتے ہیں. اگر ہم اس وقت کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو جتوایا ہے, ہماری جتنی ملٹری آپ لوگوں نے اپڈیٹ کی ہے اور ہمیں اسلحہ دیا ہے, آپ اس کا 3 گنا اور لے لیں, ہمیں مل جاتا. سب نہیں ملتا, 50-60% مل جاتا. ہمارے پاکستانی اسٹوڈنٹس کو سب سے زیادہ اسکالرشپ ویسٹرن یونیورسٹیز نے اور امریکن یونیورسٹیز نے دی اگر ہم کرتے. لیکن ہوا یہ کہ اس وقت امریکہ کے اندر ہائیسٹ نمبر آف فارن اسٹوڈنٹس چائنیز, سیکنڈ ہائیسٹ انڈین ہے, اور جو ویسٹ کو جتوانے والے کولڈ وار کے اندر پاکستان ہے وہ کہیں نہیں ہے. ہم تو دشمن ہیں, ہم دشمن ہیں. ہم نے اپنا مائنڈ سیٹ جو بنایا وہ دشمن کا مائنڈ سیٹ بنا دیا. وی بیکیم اینیمیز. یہ اس میں جب آپ پاکستان میں ڈسکشن کرتے ہیں تو آپ کو لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں نہیں نہیں دیکھیں ہمارے خلاف سازش ہوئی ہیں, ہمارے وہ سازشیں سب کے خلاف کرتے ہیں. Everybody conspires against everybody else. So this is not an excuse. یہ بات ہر جگہ ہوتی ہے, سب کرتے ہیں, تو یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. ہم نے اپنی جو جگہ بنائی تھی, ہم نے اپنی اتنی بڑی جگہ بنائی تھی دنیا میں کولڈ وار میں, اور ہم نے 91 میں اس کے بعد سے اتنی کر دی. چائنا اور انڈیا کی جس وقت ہماری اتنی بڑی جگہ تھی دنیا میں, چائنا اور انڈیا کی اتنی سی تھی وہ بڑے ملک, لیکن ان کا کوئی رول نہیں تھا انٹرنیشنل. لیکن اس وقت ان کا رول اتنا بڑا ہے اور ہم جو ہے وہ بالکل ہی بند ہو چکے ہیں. تو پہلا پوائنٹ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ ہے کہ کلوزنگ آف پاکستانی مائنڈ سیٹ. یہ بہت ضروری ہے, یہ ہمارے یہاں اس کا ادراک نہیں ہے, ہم نے ہمیں بہت بند کر دیا ہے. بات آپ جب کرتے ہیں ہمارے یہاں فارن پالیسی اور اس میں تو سب کہتے ہیں نہیں 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 دور رہو, مڈل ایسٹ سے بھی نکل جاؤ, اس میں بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. چائنا اور امریکہ میں کیا ہو رہا ہے اس میں بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو ادھر ہو رہا ہے انڈیا اور چائنا اس میں بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر جگہ ہمیں کہیں بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم بیسکلی کیا ہے, سوئٹزرلینڈ جو ہے وہ ہے کیا کہتے ہیں اسے, ٹورسٹ نہیں, وہ نیوٹرل کنٹری ہے. سوئس کہتے ہیں ہمارا تو کوئی تعلق نہیں ہے, اس کی اس سے لڑائی ہو رہی ہے, اس کا وہ چل رہا ہے, ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ہم ایک فوج بھی نہیں ہے, ان کی فوج بھی نہیں. ابھی انہوں نے پچھلے ہفتے ریفرینڈم کروایا ہے. کس چیز پہ ریفرینڈم ہوا ہے؟ پوری قوم پوری اس میں کہ ان کی فوج نے 16 طیارے خریدنے ہیں فائٹر جیٹس. تو کیونکہ وہ سوئس آرمی کبھی لڑتی نہیں ہے کہ فائٹر جیٹس کیوں چاہیے, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فائٹر جیٹس لینے چاہیے. تو ان کو ریفرینڈم گورنمنٹ کو کرانا پڑا کہ ہم لوگ سے پوچھیں گے کہ سوئس آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کی فوج 16
طیارے خریدے, لڑاکے جہاز جو ہیں, کیونکہ لڑاکے جہاز خریدے مطلب یہ کہ کہیں نہ کہیں استعمال ہوں گے, پھر آپ جنگ میں کہیں شریک ہوں گے. تو یعنی ہم پھر یہ کیا ہم سوئٹزرلینڈ ہیں؟ تو اگر ہم سوئٹزرلینڈ ہیں اور ہم جو ہیں کہیں ہم نے ہمارا کہیں وہ نہیں ہے. آپ سوچیں وہ پاکستان جو امریکہ کی بات نہ جرمنی سن رہا تھا, نہ ترکی, نہ ایران, نہ جاپان, پاکستان نے وہ کیا, یوٹیوب, سوویت یونین کے اوپر اسپائنگ اور یہ وہ سارا, وہ پاکستان. اور پھر وہ پاکستان جو 91 کے بعد دروازے کھڑکیاں بند کر کے بیٹھ گیا اور اپنی اتنی بڑی جگہ جو دنیا میں بنائی تھی وہ اتنی سی کر دی. اور ہمارے دو چائنا اور انڈیا جو ہے وہ کھل کے انہوں نے بے تحاشا اس 30-35 سال میں فائدہ اٹھایا. جب پاکستان میں بات ہوتی ہے پاکستان امریکہ تعلقات کی, کہا جاتا ہے کہ انڈین لابی بڑی اسٹرانگ ہے, انڈیا کا وہاں پہ بڑا سننا ہے. تو کوئی بھی, اور یہ آپ کو میں بہت مضبوط مثال دے رہا ہوں کہ کلوزنگ آف پاکستانی مائنڈ سیٹ کیسے بند ہو گیا, کہ سب بات کر رہے ہوتے ہیں کہ انڈین لابی اور انڈین لابی, اور انڈینز کے بڑا اثر و رسوخ ہے فیس بک میں اور ٹویٹر میں ہے اور واشنگٹن میں ہے اور نیو یارک میں ہے اور انڈین امریکن میڈیا ویسٹرن میڈیا میں. لیکن کوئی یہ پاکستان میں یہ نہیں بات کرتا کہ انڈینز نے 30-35 سال میں جب ہم ودرا ہو گئے تو انڈینز نے جب اوپن اپ کیا اپنے آپ کو تو انہوں نے ایفرٹ کی, انہوں نے کام کیا, انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹس بھیجے اسکالرشپ پہ امریکہ گئے, وہ ان کو پڑھایا, وہاں سے جب گریجویٹ ہوئے ان کو اندر داخل کیا امریکن میڈیا کے اندر, ان کی پولیٹیکل سسٹم میں, ان کو ان کے کانگریس میں انٹرنیز دیتے ہیں, وہ وہاں پہ انڈینز گئے, وہاں پہ انٹرنیز بنے, آگے چل کے وہ ان کی ایڈوائزرز بن گئے, گورنمنٹ میں آ گئے, نیشنلٹیز لے لی انہوں نے. تو یہ کام تو ہمیں کرنا چاہیے تھا, کیونکہ ہماری جو ریلیشن شپ تھی دنیا کے طاقتور ممالک کے ساتھ جو کہ ویسٹ ہیں, ہمیں تو اپنا فائدہ دیکھنا ہے نا. اچھا, کلوزنگ آف پاکستانی مائنڈ سیٹ کے اندر پھر یہ بھی آتا ہے, اور سیکنڈ پوائنٹ جو ہے یہ تو کلوزنگ آف پاکستانی مائنڈ سیٹ, سیکنڈ جو امپورٹنٹ وہ ہے کہ بلڈنگ ریلیشن شپس. کہ جب آپ بات کرتے ہو کہ ہم نے ہم ودرا ہو گئے تو کہتے ہیں نہیں ہمیں کیا ضرورت تھی ویسٹ کے ساتھ, وہ تو غلط ہے, انہوں نے کالونائزیشن کی تھی, انہوں نے قبضہ کیا تھا, وہ جنگیں کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. یعنی آئی ایم سوری ٹو سے, یعنی کہ مغلوں نے کیا جنگیں نہیں کی تھی؟ مغل جو آئے تھے کیا انہوں نے جنگیں نہیں کی تھی؟ عثمانی جو تھے کیا وہ جنگیں نہیں کرتے تھے؟ عباسی, اموی, مسلمان, خلفاء, سلطنتیں کیا سب امن کے وہ تھے؟ سارے ممالک جنگیں لڑتے ہیں, قبضے کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, تو کوئی کسی سے اچھا نہیں, سب نے سب کچھ کیا. بھائی امریکہ میں بلیک سلیوری تھی تو اسلام میں بھی مسلمان بھی سلیوری کرتے تھے. ہمارے یہاں نہیں ہوئی, یعنی اس خطے کے اندر شاید اس طرح نہیں ہوئی, لیکن یہ پورا آپ کا عرب مڈل ایسٹ ہے, سب میں سلیوری تھی, سب میں ابھی 100 سال پہلے تک تھی, 70-80 سال ختم کر ہوئی ہر جگہ تھی. اسلام میں تو قرآن میں ہمارے تو سلیوری کا وہ بھی ہے, یعنی اس میں شرعی اس کے اندر اس کا سب اب تو مطلب دنیا میں نہیں ہوتا, لیکن اسلام میں تو ہے. ٹھیک ہے, سوری کچھ کہہ رہے ہیں؟ جی کوشچن آپ پلیز اپنا ختم کر لیں, میں آپ سے پوچھتا ہوں. بالکل. تو مطلب میں آپ کو یہ ایگزامپل یہ صرف یہ دے رہا ہوں, یہ تو الگ بحثیں ہیں ساری, میں آپ کو صرف اس لیے یہ بات بتا رہا ہوں کہ بلڈنگ آف ریلیشن شپس میں جب آپ بات ہوتی ہے تو ہمارے یہاں فوراً وہ کہا جاتا ہے کہ نہیں ہمارے ویسٹ کے ساتھ اچھا ان سے یہ وہ ہیں. مجھے اس سے کیا ہے, میں نے کوئی دنیا ٹھیک کرنی ہے, میرا کام ہے, میرا انٹرسٹ, میں نے اپنا انٹرسٹ بنانا ہے, میں نے انٹرسٹ بنانا ہے. مجھے اس سے کیا ہے کہ وہ جو ہے وہ جنگ امریکہ نے عراق میں صحیح کی تھی یا غلط کی تھی, یا افغانستان میں صحیح کی تھی یا غلط کی تھی, وہ آپ اپنا رائے رکھ لیں آپ کہ اچھی بات ہے بری بات ہے. کل پاکستان اگر سپر پاور بن جائے ہم بھی وہی کریں گے, ہم نہیں کریں گے, ہم بھی وہی ایگزیکٹلی وہی کریں گے. ہمیں اگر سپر پاور امریکہ کی جگہ ہم ہو جائیں تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم آ کے ہم کہیں گے نہیں وہ نہیں ہمیں دنیا میں ہم کرنا چاہیے, ہم گھسیں گے, ہم فوج بھیجیں گے افغانستان کے اندر, ہم فوج بھیجیں گے, ہم سب کچھ کریں گے. وہ امریکہ جو, کیونکہ پاور جو ہے وہ ایک ہے, پاور کا جو پالیٹکس ہے اور ڈائنامکس وہ ایک ہے, تو جو پاور ہوگی وہ کرے گی. تو امریکہ کیوں نہیں ٹکر لے گا چائنا سے اگر اس کے ساتھ کمپٹیشن ہوگی؟ یعنی میرے نزدیک کوئی امریکہ غلط تو نہیں کر رہا, امریکہ ایگزیکٹلی وہ کام کر رہا ہے جو امریکہ کا نیشنل انٹرسٹ ہے, کہ وہ کہہ رہا ہے کہ چائنا کے ساتھ ہم پارٹنرشپ کریں گے, لیکن اگر چائنا جو ہے وہ ٹکر ہمارے ساتھ لے گا تو وہ ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے. یہ انڈرسٹوڈ بات ہے, یہ ہم بھی یہی کریں گے.
ہم بھی اگر کہیں گے کہ اگر انڈیا کے ساتھ ریلیشن شپ ہماری ہے، لیکن اگر انڈیا ہمارے ساتھ ٹکر لے گا تو ہم انڈیا کو نہیں کرنے دیں گے. افغانستان کے ساتھ ہم بہت اچھی ریلیشن شپ رکھیں گے، لیکن اگر افغانستان جو ہے کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہوگی تو ہم نہیں کرنے دیں گے. ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اچھے ہوں گے، لیکن ایران کے اندر جو ہے اگر وہ وہاں سے گروپس بلوچستان میں گئے ہیں یا گلبشن ہے تو اس میں پھر مسئلہ ہوگا. یہ تو سب ملک کرتے ہیں، ایوری کنٹری ڈز دیٹ. تو اس میں وہ والی پھر کیا بات ہے کہ ہم ریلیشن شپ دنیا سے نہیں بنا رہے. نہیں، ہمیں کوئی ہر جگہ سے ہمیں الگ ہو رہے ہیں، ہمارا کہیں پہ بھی کوئی رائے نہیں ہے، کوئی اوپینین نہیں ہے ہمارا. ٹھیک ہے نا. ہاں اب مزیدار بات دیکھیں، اب ریلیشن شپ پہ آپ آئیں. ریلیشن شپس کے اوپر ابھی آذربائیجان ارمینیا کا کانفلکٹ ہو رہا ہے. اس کے اندر جو ہے ہم نے اور کانٹرڈکشنز دیکھیں ہمارے پاکستانی پوزیشنز کے اندر، ہماری مائنڈ سیٹ میں. یہ گورنمنٹ کی بات نہیں ہے، یہ میں بات جو کرٹیسزم کر رہا ہوں یہ کرٹیسزم گورنمنٹ کا نہیں ہے کہ کوئی آج کی گورنمنٹ ہے. یہ جو بھی گورنمنٹ آئے گی یہ بات سب پہ لاگو ہے، کیونکہ یہ پاکستانی مائنڈ سیٹ کی بات ہے. تو پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چینج آف پاکستانی مائنڈ سیٹ. اینڈ سیکنڈ جو بھی ہم بات کریں بلڈنگ ریلیشن شپس، تو آپ ایگزامپل دیکھ لیں گے ارمینیا اور آذربائیجان کی. ارمینیا آذربائیجان کے اندر جو ہے ہماری بہت کلوز ریلیشن شپ ہے آذربائیجان کے ساتھ. آذربائیجان کے لیے ہم ارمینیا کو ریکگنائز نہیں کر رہے. دونوں آذربائیجان اور ارمینیا ایک ساتھ آزاد ہوئے تھے، یہ سوویت یونین کا حصہ تھے، تو یہ دونوں 91-92 میں آزاد ہوئے. تو دونوں ایک ساتھ ہوئے تھے اور ہم نے آذربائیجان کو ریکگنائز کر لیا، ہم نے ارمینیا کو نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ ہم آذربائیجان کے ساتھ ہیں. آذربائیجان نے ارمینیا کو ریکگنائز کیا، آذربائیجان نے ارمینیا کو ریکگنائز کیا، اور ہم ارمینیا کو ریکگنائز نہیں کر رہے آذربائیجان کے لیے. ٹھیک ہے نا. یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے. لیکن یہ بلڈنگ ریلیشن شپس والی بات ہے. ایجپٹ کا بیسیکلی کانفلکٹ ہے اسرائیل کے ساتھ، تو ایجپٹ نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا، ریکگنائز کر لیا، لیکن ہم لوگوں نے نہیں کیا. اس پہ بھی ہم آتے ہیں. ایگزیکٹلی گڈ ایگزامپل آپ کی. تو ابھی میں ایک ایک کر کے آ رہا ہوں آپ کو، میں ابھی آپ کو دکھا رہا ہوں کہ ہماری کتنی کانٹرڈکشنز ہیں ہماری بلڈنگ آف ریلیشن شپس میں. یہ باتیں میں ایڈوکیسی کے کانسیپٹ میں کر رہا ہوں، لیکن دنیا میں ایڈوکیسی کے لیے یو ہیو ٹو ہیو اوپن مائنڈ سیٹ. تو ہمارا کلوز مائنڈ سیٹ کا ایشو ہے. You have to build relationships. ہم ریلیشن شپ نہیں بنا رہے. ویسٹ کے ساتھ نہیں بنانی، نہیں وہ غلط ہیں، وہ ویسٹ جو ہے نہیں ویسٹ کے ساتھ نہیں بنانی، وہ ارمینیا کے ساتھ نہیں بنانی کیونکہ وہ آذربائیجان کے خلاف ہے. تو اگر آذربائیجان نے تو بنائی ہوئی تو آپ کیوں نہیں بنا رہے؟ تو ایک یہ ایگزامپل ہے. دوسرا ایگزامپل، آذربائیجان کو جنگ ہو رہی ہے ارمینیا کے ساتھ. آذربائیجان کو 4 پارٹی سپورٹ کر، 3 پارٹی سپورٹ کر رہی ہے. پاکستان سپورٹ کر رہا ہے، ہم نے ڈپلومیٹک اور وہ سپورٹ دے رہے ہیں. ملٹری شاید ابھی ہم نے نہیں دی، یا اگر دے رہے ہیں تو بہت خفیہ ہے. اگر ہے میرے خیال میں نہیں ہے، کیونکہ اگین ہم سوئٹزرلینڈ ہیں تو ہم نے ہمارا کوئی اوپینین نہیں ہے. ہم ویسے سپورٹ دے رہے ہیں، سپورٹ بھی ہم مجبوری کے تحت دے رہے ہیں کیونکہ آذربائیجان ہمیں کشمیر پہ سپورٹ کرتا ہے. تو ہماری مجبوری ہے کہ ہم نے اسٹینڈ لینا ہے. ہم نے کیونکہ کشمیر پہ وہ بولتے ہیں تو ہمیں اسٹرانگ بیان، اچھا بیان ہمارا جاری ہوا ہے. لیکن کیا ہم سپورٹ ایکچولی کر رہے ہیں جو جیسے ترکی کر رہا ہے؟ آئی ڈاؤٹ اٹ. کوئی سگنیفیکنٹ کوئی سائن نہیں ہے کہ ہم کر رہے ہیں. لیکن جو مزیدار بات ہے کہ ملٹری سپورٹ آذربائیجان کو ترکی کر رہا ہے، اسرائیل کر رہا ہے، اور ہم کر رہے ہیں، اور OIC کر رہا ہے. 4 پارٹیز ہیں دنیا میں جنہوں نے آذربائیجان کھل کے سپورٹ کیا ہے، اسٹرانگ سپورٹ. ترکی، 2 نے تو ملٹری سپورٹ دے رہے ہیں ڈائریکٹ، ترکی اور اسرائیل. تیسرا پاکستان ہے جو ہاف ہے، ڈپلومیٹک اسٹرانگ ہے اور ابھی ملٹری شاید تھوڑی بہت پاکستان سپورٹ کرے، ابھی تک تو نہیں کرا. اور چوتھا OIC ہے جو کہ ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل اسٹرانگ سپورٹ اور انٹرنیشنل فورمز میں. 4 پارٹیز ہیں. تو ہم بیسکلی کل جو ہے میں وہ چیک کر رہا تھا، وہ آپ کو پتہ ہے وہ ریڈار، وہ جو جہاز کی وہ مانیٹرنگ کی وہ ویب سائٹس ہیں. تو کل ٹویٹر پہ چل رہا تھا میپ جس میں ایک کارگو پلین آذربائیجان کا اسرائیل سے فلائٹ کر کے باکو جا رہا تھا. 100% اسلحہ جا رہا ہے اسرائیل سے، 100%. بہت کلوز ان کی ملٹری کوآپریشن. ہمارے بھی ایڈوائزرز ہیں ملٹری، ہماری بھی ملٹری کوآپریشن ہے آذربائیجان کے ساتھ اور ترکی کی بھی. تو مزیدار بات آپ سنیں کہ
ہم اور اسرائیل اکٹھے ہیں ان سپورٹنگ اذربائیجان. ہم اور اسرائیل اکٹھے سپورٹ کر رہے ہیں اذربائیجان کو. ہم سپورٹ کر رہے ہیں. ہم خلاف ہیں کہ یو اے اور سعودیہ اور عرب ممالک جو ہیں اسرائیل سے تعلقات اس کے ہم خلاف ہیں. ہمارے یہاں بہت پبلک اوپینین اس کے خلاف. لیکن ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے اذربائیجان کو, جس کو ہم بھی سپورٹ کر رہے ہیں. آپ کانٹرڈکشنز دیکھیے ہمارے اس میں. میرے نزدیک یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے کہ اسرائیل کر رہا ہے, یہ تو نارمل سی بات ہے. لیکن کانٹرڈکشن ہماری کیس میں بہت بڑی ہے کیونکہ ہماری پوزیشنز ایسی ہیں. ہم اذربائیجان آرمینیا کو ارگینائز کر ہم نے نہیں کرنا, کیونکہ ہم کیوں نہیں کر رہے کیونکہ اذربائیجان کے لیے نہیں کر رہے, لیکن اذربائیجان جو آرمینیا کو کر رہے ہیں. یعنی ہم جو ہے اپنی لمیٹیشنز, یہ میں آپ کو ایک صرف ایگزامپل دے رہا ہوں کہ ہم نے اپنی لمیٹیشنز کیسے بنائی ہیں. جو ریلیشن شپس بنانی ہوتی ہیں, فلسطینیوں نے 27 سال پہلے یاسر عرفات نے کیمروں کے سامنے کھڑے ہو کے اسرائیلی صدر کو, فلسطینی صدر نے کھڑے ہو کے ہینڈ شیک کیا, اور تمام فلسطینی قوم نے اسرائیل کے وجود کا حق مان لیا 80% فلسطین کی ٹیریٹری پہ. یہ فلسطینیوں نے مانا ہے, یہ نہ مصر نے مانا ہے, نہ ترکی نے, نہ اس نے یو اے نے یا بحرین نے یا کسی نے, موراکو نے یا عمان نے. یہ فلسطینیوں نے مانا تھا. جب فلسطینیوں نے مانا تھا تو اس وقت خفیہ مذاکرات ہوئے تھے. اس وقت نہ او آئی سی آن بورڈ تھا نہ عرب لیگ, بلکہ شدید ناراضگی ہوئی تھی اس وقت فلسطینیوں کے اوپر کہ آپ لوگوں نے کسی کو آن بورڈ نہیں لیا, اور آپ لوگوں نے خفیہ مذاکرات کر کے اچانک ایک دن صبح کو سب اٹھے اور یاسر عرفات اور شمون پیریز 1950s کا جو ایگریمنٹ تھا 60s کا 93 آسلو اکارڈ 27 سال پہلے 27 ایئرس. سر اس میں تو ایک اکارڈ ہوا تھا, اس میں جو میں نے ایک چیز پڑھی ہے اس میں تو یہ نہیں تھا کہ جو اسرائیل کی فورسز آلریڈی جس ایریا میں ہیں وہ ادھر سے واپس چلی جائیں گی, اور ہاں تو گئی تھی میرے خیال. یہ جو غزہ خالی ہوا تھا یہ اسی طرح ہوا ہے, جو حماس آئی ہے وہاں سے انخلا ہوا تھا اسرائیلی فوج کا. مطلب وہ پھر اسرائیلیوں نے کچھ جگہیں نہیں چھوڑی, کچھ کنڈیشنز اسرائیلیوں نے پوری نہیں کی. آکیپائی کی نہیں ہے اسرائیل نے, آکیپیشن فورس ہے, آکیپائی کیا ہوا ہے اسرائیل نے, ویسٹ بینک میں کیا ہوا ہے. کچھ چیزیں اسرائیلیوں نے پوری نہیں کی, کچھ چیزیں فلسطینیوں نے پوری نہیں کی. ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں, لیکن فیکٹ ہے اسرائیل نے آکیپائی کیا ہوا ہے. اسرائیل کوئی کوئی اینجل تو نہیں ہے, آکیپائنگ فورس ہے, انہوں نے آکیپائی کیا, انہوں نے انخلا کیا, لیکن کچھ چیزیں چھوڑ دی. خیر وہ ایک الگ ایشو ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو فلسطین والے ایشو کے اوپر جو ہے کہ ہم ریلیشن شپس بنانی ہوتی ہیں. ترکی واز دا فرسٹ کنٹری ان دا مسلم ورلڈ جنہوں نے اسرائیل کو ریکگنائز کیا تھا. ریکگنائز کرنا کوئی اتنا ایشو نہیں ہے, ایشو یہ ہوتا ہے کہ کام نکالنا, ریکگنیشن, ہاں ٹرمز رکھنا, کام نکالنا ہے. کام کیسے نکلے تھے؟ کام نکلے تھے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے کوئی ڈسکس نہیں کرتا کہ مسجد الاقصیٰ جو ہے انڈر آکوپیشن ہے 70 ایئرس سے. ایگزیکٹلی تو خیر 67 سے ہے کیونکہ اس سے پہلے عربوں کے کنٹرول میں تھی, جارڈن کے کنٹرول میں تھی. لیکن 50-60 سال سے مسجد الاقصیٰ جو ہے وہ انڈر آکوپیشن ہے. کسی نے پوچھا کہ دیکھ بھال کیسے ہو رہی ہے مسجد الاقصیٰ کی؟ مسجد الاقصیٰ اتنی بڑی عمارت ہے, اتنی بڑی بلڈنگ ہے, سازشیں ہو رہی ہیں. اسرائیل کچھ جو شدت پسند اسرائیلی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ نہ اس مسجد کو, تو کون دیکھ بھال کر رہا ہے مسجد الاقصیٰ کی؟ جو کنسٹرکشن 50 سال میں کیا کوئی مرمت نہیں ہوتی بلڈنگ کی مرمت کی ضرورت پڑتی ہے. اس میں اتنی بڑی مسجد ہے. یہاں تو ہمارے یہاں چھوٹی چھوٹی مساجد اور وہ جو ہیں ان کے کتنے محترم ہوتے ہیں, اس میں امام, پھر اس کے دیکھ بھال کرنے والے, صفائی کرنے والے, ان کا خرچہ پیسہ. آپ سوچیں اتنا بڑا کمپاؤنڈ ہے مسجد الاقصیٰ کا اور اتنا بڑا وہ ہے, تو اس کی دیکھ بھال, اس کا خرچہ, اس کا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ کون کر رہے ہیں؟ پھر وہ آئے دن ایکسٹریمسٹ اسرائیلی جو ہیں, جو شدت پسند یہودی ہیں, وہ گھسنے کی کوششیں کرتے تھے نمازیوں کو مارنے کی, تو ان کو دور رکھنا, پھر تعلقات. تو یہ کون کر رہا ہے؟ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ترکی کے, مصر کے, مراکش کے اسرائیل سے تعلقات ہیں. تو انہوں نے او آئی سی نے, کہ ڈائریکٹ تو نہیں ہے, تو او آئی سی نے پھر ان کنٹریز کو استعمال کیا. ترکی کو کیا, مصر کو کیا, اردن کو کیا, مراکش کو کیا. یہ مین کنٹریز جو ہیں وہ 4 ہیں یہ, انہوں نے پھر اپنے تعلقات اسرائیل کے ساتھ ان کو سمجھایا کہ تھوڑا سا ہمیں کریں کوائٹلی, آنے دو پیسہ, یہ امام ہے مسجد کے, مسجد الاقصیٰ کے, ان کی فیملی ہے, دیکھ بھال کرنے والے, صفائی کرنے والے, وقف کا جو
وہ کرتے ہیں, مینیج کرتے ہیں وقف کو. تو یہ ریلیشن شپ سے ہوتی ہیں. میں اس وقت جو بات کر رہا ہوں آپ سے وہ یہ بات نہیں کر رہا کہ اسرائیل سے کیوں تعلقات ہونے چاہیے. میں آپ سے بات کر رہا ہوں تعلقات بنانے سے فائدہ کیا ہوتا ہے. تعلقات بنانے سے جو ہے بلڈنگ. تو میں آپ کو ایڈوکیسی کی بات کر رہا تھا اگین, وہ تاکہ ہم چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز میں کھو نہ جائیں کہ بات ہو رہی ہے ایڈوکیسی کی. تو اس کے لیے آپ کو جو کلوزنگ مائنڈ سیٹ جو ہمارے یہاں ہے وہ مائنڈ سیٹ اوپن ہونا چاہیے. سیکنڈ جو ہے آپ کا بلڈنگ آف ریلیشن شپس ہے. بلڈنگ ریلیشنس بہت امپورٹنٹ ہے. وداؤٹ ریلیشن شپس جو ہے کہ نا, تو ابھی بھی ہم کشمیر کے اوپر جو ہے آپ نوٹ کریں پاکستان میں ہم ایک دوسرے کو تقریریں سنا رہے ہوتے ہیں کشمیر کے اوپر, ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. آرٹیکلس جو کشمیر پہ لکھے جا رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے اخباروں میں ہمارے پڑھنے کے لیے ایک دوسرے کے لیے ہوتے ہیں. کوئی آپ کو پتہ ہے کہ 5 اگست جو ایک سال ابھی اینیورسری سیلیبریٹ کی گئی یا وہی مارک کی گئی, سوری سیلیبریٹ تو نہیں, کہ وہ 5 اگست ایک سال ہو گیا. تو اس ایک سال کے اندر ہماری آرگنائزیشن ہم مانیٹر کر رہے تھے آرٹیکلس. تو آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا میں اس ایک سال میں جتنے آرٹیکلس کشمیر پہ لکھے گئے ہیں وہ شاید 70 ایئرز میں نہیں لکھے گئے انٹرنیشنل. لیکن 1 ایئر جو آرٹیکلس انٹرنیشنل میڈیا میں لکھے گئے کشمیر پہ وہ 1 ایئر میں وہ 70 ایئرز میں نہیں لکھے گئے. ان سارے آرٹیکلس میں میرے بھی خیال کہ کسی پاکستانی کا کوئی آرٹیکل, سنگل پاکستانی کا کوئی آرٹیکل قابل ہے کہ وہ پبلش ہو کشمیر پہ انٹرنیشنل. ناٹ ون. وہ ملک جو 70 ایئرز سے ایڈوکیسی کشمیر کی کر رہا ہے, جہاں پہ جس کی قوم وہ کشمیر پہ سب سے زیادہ بولتی ہے, وہ ایک جرنلسٹ یا ایک رائٹر نہیں پیدا کر سکی جو انٹرنیشنلی کشمیر پہ انٹرنیشنل لیول کی بات لکھی. کیونکہ ہمارے یہاں کلوز مائنڈ اور وہ ریلیشن شپ نہ بلڈ کرنے کا جو نتیجہ نکلا وہی نکلا کہ آپ کسی بھی پاکستانی سے آرٹیکل کشمیر پہ لکھوائیں تو وہ ان 2-3 لائنوں سے نکلتے ہی نہیں ہے. انڈیا بہت برا ہے اور لانتی ہے. دنیا UN جو ہے وہ انتہائی فضول ہے. کچھ بھی نہیں کری. OIC جو ہے وہ یہ ہیں, ختم کر دینا چاہیے, کیا فائدہ ان کا. امریکہ اور یہ سب ملے ہوئے انڈیا کے ساتھ, ساری دنیا جو ہے وہ بری ہے, بس اب ختم ہو گیا. یہ ہے پاکستان کا آرٹیکل, یہ ہے پاکستانی آرٹیکل. میں آپ کو ابھی آنکھیں بند کر کے آپ اس بات کو آپ کل کمپٹیشن کروائیں. آپ پاکستان کے بڑے سے بڑے جرنلسٹ اور رائٹرز اور اردو کے, انگریزی کے, پشتو کے, پنجابی کے, سندھی کے, بروہی کے, کسی کو بھی آپ ان سے کہیں کشمیر پہ ایک آرٹیکل لکھیں جو انٹرنیشنل آڈینس کے لیے ہوگا. اب میں آپ کو شرط لگا کے کہتا ہوں یہ 4 پوائنٹ سے باہر نہیں جائے گا. انڈیا برا ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے انڈیا سے, تباہ ہونا چاہیے, برباد ہونا چاہیے. نمبر 2, UN جو ہے وہ فضول ہے, OIC فضول ہے, دنیا جو ہے وہ فضول وہ ہے, اور سب ملے ہیں انڈیا کے ساتھ اور سب جھگڑنے میں جائیں گے اور آزادی اور ختم ہو گئی. یہ ہماری وہ ہے. جبکہ آپ اس ایک سال میں جا کے دیکھیں آرٹیکلز جو کشمیر پہ انٹرنیشنلی غیر پاکستانیوں نے لکھے ہیں اور غیر کشمیریوں نے, جن کا مائنڈ کلوز نہیں ہے, جو ریلیشن شپ بلڈ کرتے ہیں, ان کے آرٹیکلز دیکھیں. وہ آرٹیکلز دیکھیں اور وہ آرٹیکلز دیکھیں جو ہمارے یہاں لکھے جاتے ہیں. وہ آرٹیکلز جس طرح آپ نے 5 پوائنٹس بتایا, اس کے 5 پوائنٹس کیا ہوں گے؟ اس میں یہ ہوگا کہ سب سے پہلے وہ آرٹیکلز اینٹی انڈین ہیں, پرو کشمیر. انڈیا از اے پارٹی ٹو اٹ. اصل فوکس ان آرٹیکلز کا یہ نہیں ہے کہ ہم نے انڈیا کو برا بھلا کہنا ہے. انڈیا برا ہے کشمیر میں. تو میں سر انڈیا کو برا کیے بغیر پرو کشمیری کیسے ہوگا؟ نیریٹو کیسے دیں گے جب تک ہم لوگ یہ نہیں بتائیں گے کہ انڈین جو ایٹراسٹیز وہاں پہ کر رہے ہیں؟ آپ بتائیں گے کہ ہو کیا رہا ہے, تو اس میں آٹومیٹکلی انڈیا کا نام آئے گا. انڈیا کا نام آنا چاہیے. انڈیا کا تو نام سب میں آتا ہے, نام آتا ہے. ہم جو کرتے ہیں وہ گالیاں دیتے ہیں, وہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ انڈیا غلط کیا کر رہا ہے. لیکن ایک فرق ہے, بگ ڈفرینس, بگ مائنڈ سیٹ کا فرق ہے. ایک فرق ہے جب میں آ کے کہوں آپ سے بیٹھ کے اسٹارٹ کروں بات, اور میں کہوں کہ انڈیا نے بڑا رول ماڈل بننا تھا ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے, لیکن انفارچونیٹلی انڈیا جو ہے کہ انڈیا کی جو آرمی ہے وہ بجائے کہ رول ماڈل بنے ڈیولپنگ ورلڈس کے لیے
और गांधी की जो प्रिंसिपल्स और सारा जो अपने आप को बताते हैं सेक्युलरिज्म उनको, लेकिन उनकी फौज जो है वो वायलेशंस करी है ह्यूमन राइट्स, और वो क्या है वायलेशंस हुई है ये, और उसके एक ये तरीका है, और एक तरीका है कि आप आके कहें, बात स्टार्ट करें, इंडिया इज बैड, इट हैज़ टू बी डिस्ट्रॉयड, उसके 50 टुकड़े होने चाहिए, उसके ये बात आप कर सकते हैं हमारे उसमें भी। हमारी एक लड़ाई है इंडिया के साथ, हमें पता है, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, मैं कोई इंडिया को डिफेंड नहीं कर रहा, हमारी लड़ाई है इंडिया के साथ, हमारा एक बहुत एग्जिस्टेंशियल वो है, वॉर है, लेकिन ये नैरेटिव इंटरनेशनल नहीं चल सकता, इंटरनेशनल ये नैरेटिव नहीं है, ये तो आपकी लड़ाई है। इंडियंस भी जब पाकिस्तान के बारे में बाहर जाते हैं तो वो जो उनका हिंदुत्व वाला नैरेटिव है ना, वो उनका डोमेस्टिक है, लेकिन जो इंडियंस इंटरनेशनली लिखते हैं वो बड़ा मैटर ऑफ फैक्टली लिखते हैं, फैक्ट्स। पाकिस्तान शुड बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, पाकिस्तान दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान ये है, हम तैयार हैं ताल्लुकात के लिए, हम उसके बदले में अगर मैं बात करूँ, फर्ज करें अगर मैं, तो मैं जाके मैं जब बात करता हूँ कहीं गैर मुल्कियों में, तो मैं उनसे कहता हूँ we have no problem with Indians, तो मैं जाके बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ we have no problems with Indians, we want the best of relationship with India, we want to be neighbors, हमें प्रॉस्पेरिटी, अपनी डेवलपमेंट खत्ते में सारा वो काम करना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया इज़ द बिगर कंट्री और इंडिया को पहले कदम उठाना चाहिए। कश्मीर में 70 साल से जो रेजोल्यूशन है वो इंडिया ने रोकी हुई है, हमने नहीं रोकी। ठीक है, हमसे भी गलतियाँ होंगी, हो सकता है हमने थोड़ा सा यहाँ इसको सपोर्ट कर दिया, हमने वो कर दिया, पाकिस्तान से भी गलतियाँ वो ही होंगी, लेकिन वी आर 5 times स्मार्टर देन इंडिया, इंडिया इज़ द बिगर कंट्री, बड़ा दिल इंडिया को दिखाना है। तो वो जो दूसरे बैठे होते हैं कहते हैं ये बात तो सही ये, लेकिन अगर मैं आके उनसे बैठ के ये बात करूँगा, you have to understand one thing, India is bad, Indians are bad people, Indians are not good, India has to be destroyed, India has to be cut into pieces, they are bad, they are extreme, and they are against Muslims, they are, you know, Hindus are bad, and Muslims जो है, या आप ये बात करोगे तो ये तो कोई नहीं खरीदेगा, nobody is gonna buy this international, लेकिन आपकी लैंग्वेज डिफरेंट होती है, आप इंडियन से ही सीख लेना, उनकी लैंग्वेज जो उनके इंडियंस इंटरनेशनल मीडिया में लिखते हैं वो कुछ और है, और जो उनकी वहाँ पे इंडिया के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ है वो कुछ और है। आप भी पाकिस्तान में बैठ के सारी बातें करें इंडिया के बारे में, बुरा भला दबा के करें, 70 साल से कर रहे हैं वो तो करें, कोई वो ठीक है, कोई हमारी लड़ाई है वो गलत नहीं है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपकी, मैं भी एडवोकेसी की बात करूँ, मैं कोई जज्बाती होके जो अंदरून पाकिस्तान के अंदर कर रहे हैं अपने, वो फैक्ट है कि इंडियंस में एक्सट्रीमिज्म है, इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ कोई मौका नहीं छोड़ता पाकिस्तान को वो करने का, हर्ट करने का, डैमेज करने का, और उन्होंने कोई मौका नहीं छोड़ा, और वो सारी बातें सही हैं, लेकिन वो बातें इंटरनेशनल नहीं हो सकती। एक और चीज़, इंडियंस जब जाके पाकिस्तान के खिलाफ इंटरनेशनली बात करते हैं उनके लोग, वो कभी भी ये बात नहीं करते कि वी आर अगेंस्ट पाकिस्तान बिकॉज दे आर मुस्लिम्स एंड वी आर हिंदूज। हमारे यहाँ तो बात ही शुरू उस पर होती है, और दे आर हिंदूज एंड वी मुस्लिम्स एंड यू नो इट्स जस्ट, ये नहीं इंटरनेशनल। इस आपको और ये मज़ेदार पॉइंट है कि 1 साल से जो कश्मीर के ऊपर इंटरनेशनली 70 साल में जो नहीं लिखा गया और 1 साल से लिखा गया है, उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि कश्मीर को हम के फेवर में जो लिखा जा रहा है वो इसलिए लिखा जा रहा है कि कश्मीरी मुसलमान है और वो हिंदू से लड़ रहे हैं, ह्यूमैनिटेरियन। द मोमेंट आप जाके ये शुरू करते हैं, उनसे कहते हैं कि ये हम Kashmiris are fighting because they're Muslims and India is Hindu and because they're Hindus they're fighting Muslims, ये इंटरनेट ये फैक्ट है, ये गलत नहीं है, ये फैक्ट है, दिस इज ट्रू, ये हो इसलिए है, लेकिन फैक्ट ये आप इंटरनेशनली इस तरह ये स्टार्ट आप इससे नहीं कर सकते। ये जब आप तफसील में जाते हैं कि क्यों रीजंस हैं, हाँ एक्सट्रीमिज्म है, एक हिंदू अच्छे लोग हैं लेकिन हिंदुओं में भी एक्सट्रीमिस्ट आ गए और वो एक्सट्रीमिस्ट जो है वो करवा रहे हैं, ये फिर आप एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन आप ये खुल के छुट इसको आप हिंदू मुस्लिम जंग और इंडिया इज बैड और वी आर गुड और या हमसे दोस्ती करो या इंडिया से करो, ये नहीं हो सकता। मैंने आपको कहने का मतलब ये है सर कि आपकी जो राइटिंग है उसमें प्योर बायस या डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्टली, इट शुड बी सॉफ्टली हैंडल्ड, स्ट्रांगली हैंडल्ड। आप स्ट्रांग बैड बात करें विद आर्ग्यूमेंट्स। आपकी मैं इसको सिंप्लीफाई इस तरह करता हूँ कि यू शुड बी प्रो कश्मीर rather than anti-India.
مطلب ہمارے یہاں جو مین تھرسٹ ہوتی ہے نا، یہ بھی مزیدار بات ہے کہ آپ کسی سے تقریر کر رہے ہیں پاکستان میں، ہمارے یہاں پاکستانی آڈینس کے لیے ٹھیک ہے، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، لیکن آپ اگر تقریر کر، لیکن انٹرنیشنل جب آپ بھیجتے ہیں کسی کو، ہمارے کسی پولیٹیشین کو کسی، تو وہ تقریر جو ہے وہ پرو کشمیر ہونے کے بجائے وہ پہلے اینٹی انڈیا ہو جاتی ہے. اینٹی انڈیا ہونے میں کوئی برائی نہیں ہے، آپ انڈیا غلط کر رہے ہیں، آپ نے بہت ایکسپلین کیا، لیکن اسٹارٹ آپ ہو جاتے ہیں اینٹی انڈیا. تو وہ جو آگے بیٹھے تھے وہ کہتے ہیں یہ پاکستانی ہے، اس نے انڈیا کے خلاف بات کرنی ہے، تو یہیں پہ وہ مائنڈ اپنا کلوز کر دیتے ہیں. جبکہ اگر آپ اسٹارٹ کریں، نہ آپ اینٹی انڈیا ہوں، نہ آپ بات کریں کشمیر پہ کیا غلط ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے، پھر آپ اس کو لے کر آئیں. وہی جو انڈیا پہ آپ نے بات شروع میں کرنی تھی وہ آپ اس کو لے آئیں، اس کے اوپر آرام سے. طریقہ ہے اس کا. اس کی میں آپ کو اگزامپل دوں گا بہت سمپل سی. آپ نیو یارک ٹائمز میں جا کے جو انڈیا کے خلاف اور مودی کے خلاف اور انڈین آرمی کے خلاف جو آرٹیکل لکھے گئے ایک سال میں، وہ آپ نے کہا کہ اسٹڈی کر لیں آپ سے. وہ اینٹی انڈیا نہیں ہے، وہ پرو کشمیر ہے، لیکن ہے وہ انڈیا کے خلاف ہے، وہ کرٹیسزم انڈین گورنمنٹ کی ہے، لیکن وہ پرو کشمیر اور اس کی ایکسیپٹیبلٹی ہے. سر ایڈوکیسی کی جس کی آپ بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو نیو یارک ٹائمز میں آرٹیکل چھپتے ہیں، اگر وہ انڈیا کے خلاف بھی چھپے یا جو ان کی ورڈنگ ہے جیسی بھی ہے، آپ یہ دیکھ لیں کہ چلے ہم لوگ اگر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ہم لوگ اینٹی، مطلب ہم لوگ ایک بائسنس رکھتے ہیں. ایمنسٹی انٹرنیشنل ہماری بائس صحیح ہے. ایک چیز بتا دوں، ہماری، میں تھوڑا سا کیونکہ آپ کی بات سے بائس ہماری صحیح ہے، لیکن وہ ڈومیسٹک ہے. ہمیں پتہ ہے انڈیا کس قسم کا دشمن ہے اور وہ دشمن ہے. انفارچونیٹلی نہیں ہونا چاہیے ہمارا، لیکن انہوں نے بھی بنا لیا ہے اور حالات بن چکے ہیں. تو اپوائنٹ یہ کہ وہ ہے، لیکن آپ کی لینگویج انٹرنیشنلی ڈفرینٹ ہونی چاہیے. اور وہ میری تیسری پوائنٹ ہونی تھی. میں نے آپ کو پہلی پوائنٹ بنائی تھی کہ ہمارا کلوزنگ آف مائنڈ سیٹ ہوا ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ بلڈنگ آف ریلیشن شپ سے ہم ہٹ گئے، یو نیڈ ٹو اوپن مائنڈ سیٹ، بلڈنگ ریلیشن شپ. اور تیسرا جو ہے لینگویج چوائس، دا رائٹ چوائس آف لینگویج. آپ کی ڈومیسٹک لینگویج انٹرنیشنل لینگویج سے ڈفرینٹ ہونی چاہیے. یہ جو نیریٹو ہے کہ ہندو مسلم اور اٹرنل دشمنی انڈیا پاکستان، یہ ڈومیسٹک ہے، یہ صحیح ہے، اس کی ریزنز ہیں ہماری ہیں، وہ صحیح ہے. میں نو کیا آئی واز ون آف دی، بہت میں نے اس کو پچھلے 15 سال سے بہت پروموٹ میں نے کیا تھا. میرے تو پھر ٹیگ لگا تھا اینٹی انڈیا، کہ یہ تو بات ہی آ کے جنگ کی کرتا ہے اور یہ تو ٹی وی پہ آتا ہی جنگ کے لیے مجھے. تو لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ نیریٹو جو ہے یہ آپ ڈومیسٹک ہے، انٹرنیشنلی آپ نہیں کر سکتے. لیکن ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پالیٹیشین یا سیاستدان یا جرنلسٹ یا ایکٹیوسٹ جو اینٹی انڈیا والی بات نیریٹو ڈومیسٹک ہوتی ہے جو صحیح ہے، وہ انٹرنیشنل میں وہی جا کے وہی کر رہے ہوتے ہیں. انٹرنیشنل کانفرنس میں بھی تو لوگ نہیں سنتے یار یہ پاکستان سے آئے، ان کی سیاسی اختلافات ہیں انڈیا سے، انہوں نے وہی بات کرنی ہے انڈیا کے خلاف، وہ نہیں سنتے. اس لیے انڈینس ہم سے زیادہ اسمارٹ ہیں. انڈینس جو ہے آپ نوٹ کریں، آپ خود اسٹڈی کر لیں نا. آپ ابھی جا کے گوگل پہ نکالیں کسی اچھے انڈین رائٹر کی آرٹیکل اگینسٹ پاکستان ان انٹرنیشنل میڈیا، بہت سارے امریکن میڈیا میں ملے گا آپ کو، برٹش میڈیا ملے گا، اور وہ آرٹیکل دیکھیں آپ، اس کا اسٹرکچر دیکھیں. وہ اس میں کہیں آپ کو ہندو مسلم یا وہ ہم انڈین وہ پاکستان گھر کے وہ ہے، یا وہ بڑا اسٹرکچرڈ ہوگا، آرگیومنٹس کے ساتھ ہوگا، نان ایموشنل آرگیومنٹس، اور وہ جو انٹرنیشنل انٹرسٹ کی بات ہے وہ لے کر آئیں گے. سر جس لینگویج کی آپ بات کر رہے ہیں یا جو، تو ایک سیکنڈ، سوری سر، میں ایک لینگویج آپ اینڈ میں کوشچن، کیونکہ وہ آپ جب سوال پوچھیں گے نا تو وہ آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں، آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں تاکہ ہم اس کو ایک دفعہ کر لیں گے، کیونکہ پھر میں وہ بات ادھر ادھر چلی جائے گی. لینگویج کی جو بات ہے نا اس کے اندر پھر انگلش از ویری امپورٹنٹ. انگلش لینگویج ہمارے یہاں، میں ایک وقت تھا کہ میں پاکستانی نیشنلسٹ ہوں، سب سے پہلے پاکستان نیشنلسٹ، سب سے پہلے پاکستان. آئی ایم سوری، یعنی اس پہ بہت سارے میرے دوست، بہت سارے لوگ اعتراض کریں گے. میرے لیے پاکستانیت ہر چیز سے پہلے ہے، ہر چیز سے. فار می ایک پاکستانی جو ہے، چاہے وہ یہودی بھی ہو، اگر وہ پاکستانی ہے تو میرے لیے وہ پہلے ہے. پاکستانی جو ہے وہ از فرسٹ، اور پاکستانیت پہلی ہے. پاکستانی نیشنلزم، تو ہمیں نیشنلز. لیکن انگلش مسٹ ہم پروموٹ ہونی چاہیے ہمارے، مسٹ، اردو کے ساتھ ساتھ بھی.
بالکل ہمیں فخر ہے اردو پہ, اور اردو پہ ہمیں پروگرامز بھی بنے اور لیکچر بھی ہمارے اردو میں ہوں, سب کچھ ہو, قومی زبان ہے, ٹھیک ہے. اور ہماری جو باقی زبانیں ہیں, ساری قومی زبانیں جو پاکستان کی ڈفرینٹ زبانیں ہیں جن کو ہم علاقائی زبانیں اور سب پاکستانی زبان, سب میں ہماری ہونا چاہیے. پنجابی, سندھی, کشمیری, بروئی, پشتو, وہاں پہ گلگت بلتستان کی ساری. لیکن انگلش از آلسو این آفیشیل لینگویج آف پاکستان. اور ہمارا آپ کو پتہ ہے کہ کیوں پاکستانی فوج, پاکستانی بیوروکریسی اور ہماری کیوں باقی مسلمان کنٹریز سے ہم تھوڑا سا آگے نکل گئے تھے؟ بیکاز آف انگلش لینگویج. کیوں ہماری آرمی کو ہر جگہ ٹریننگ کے لیے ترکی, ایران, انڈونیشیا, ملیشیا, مڈل ایسٹ, سارا کیوں پاکستان آرمی کو ہر جگہ, کیوں پاکستان پی آئی اے ٹریننگ, جب پی آئی اے تھے تو وہ ایمریٹس بن رہا تھا اور قطر ایئر ویز جو آج کی ٹاپ ایئر لائنز ہیں دنیا کی, تو وہ پی آئی اے والوں کو, پاکستانیوں کو پریفر کیا جاتا تھا. کیوں ابھی بھی پاکستانی اسکولز جو ہیں مڈل ایسٹ کے اندر وہ نمبر 1 ہیں. آپ جارڈن جائیں, آپ جدہ جائیں, آپ کویت جائیں, آپ دبئی جائیں, پاکستانی اسکولز اسٹل کنسیڈرڈ نمبر 1 بیکاز آف انگلش. کیونکہ پاکستانیوں کو انگریزی آتی ہے. پی آئی اے کو ٹرین کرنے کے لیے ایمریٹس کو اس لیے لایا گیا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے یار یہ تو ہمارے اپنے لوگ ہیں, مسلمان ہیں یہ, اور پھر انگلش. پاکستانی فوج کو, ہماری فوج کیوں آگے نکل گئی دوسری مسلمان فوجوں سے؟ کیوں؟ وائی؟ بیکاز آف انگلش. کیونکہ ہماری فوج واز ماڈرن فوج, ویسٹرن اسٹائل پہ. ہماری فوج ویسٹرن اسٹائل پہ تھی, ویسٹرن اسٹائل پہ فوج. اور ہمارا اسلحہ, ہماری ٹریننگ, اور سب سے بڑی بات ہماری لینگویج انگریزی تھی. تو یہ ہماری اسٹرینتھ ہے. چائنیز ہمیں سلوٹ کر دیتے کیونکہ, اور انہوں نے کہا یار یہ پاکستانیوں کا ہاتھ پکڑو, یہ پاکستان ہمیں دنیا میں آگے لے کر جائے گا, کیونکہ ہماری انگلش لینگویج تھی پاکستانی. یہ بات میں بات کر رہا ہوں 60s and 70s کی. کیوں کمیونسٹ چائنا, جہاں پہ کوئی انگلش بولنے والا نہیں تھا, انہوں نے پاکستان کو پک کیا کہ ایک تو ہم ان کو ٹرسٹ کر سکتے ہیں, اور دوسرا انگلش. آپ پوچھیں نا چائنیز سے, جو بڑے ینگ چائنیز نہیں, جو ایلڈر چائنیز, جو پرانے, جن کو پتہ ہے پرانا, they chose پاکستان بیکاز. اور ہم جو ہماری طاقت تھی اس کو کہتے نہیں ختم کریں, اسے بالکل ختم کریں. سو آئی ایم اگینسٹ دیٹ. یہ بالکل لینگویج از ویری امپورٹنٹ. انگلش از لینگویج آف پاور. آپ کو پتہ ہے کہ چائنا جو ہے کتنا نیشنلسٹ ہے. چائنا اڈاپٹیڈ امریکن انگلش, ناٹ ایون ہم نے تو پھر بھی برٹش رکھا ہوا ہے. انہوں نے کہا سوری, برطانیہ نے ہمارے یہاں کولونائزیشن کی تھی, ہانگ کانگ, شنگھائی, یہ وہ کچھ علاقے. برٹش انگلش تو ہم رکھیں گے کیونکہ ہم وہ کولونائزرز ہیں. اور امریکن انگلش ہے, چائنا میں امریکن انگلش. چائنا کمیونسٹ پارٹی سے لے کے سی سی ٹی وی, سی جی ٹی این ہے ان کا, آپ دیکھ لینا, چائنیز تو نکال لیں آپ. چائنیز یوز امریکن انگلش, ان کے برٹش انگلش کیونکہ وہ کہتے ہیں وہ کولونائزرز تھے برٹش, ہم ان کو نہیں کرتے. لیکن ایک اور بھی ریزن ہے, صرف وہ ایموشنلزم نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ امریکہ از دنیا کا جو سپر پاور, اس کی ہالی ووڈ, اس کا میڈیا, اس کا نیو یارک ٹائمز, اس کا واشنگٹن پوسٹ, اس کی بکس, اس کی سب امریکہ از دا پاور. تو اگر چائنیز اس لینگویج میں پروفیشنل ہو جاتے ہیں, امریکن انگلش میں, تو وہ آگے جائیں گے. اور یہ فیکٹ ہے, اینڈ دس از اے فیکٹ. ٹھیک ہے, تو وہ میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں چاہے کہ چائنا کتنا نیشنلسٹ ہے, سو نیشنلسٹ, لیکن ان کی پالیسی یہ ہے کہ انہوں نے ان کو پتہ ہے کہ ہمارا چائنیز جب وہ ایک امریکن اس کے اندر وہ ہوگا ٹرینڈ, تو وہ جب دنیا میں جا کے بات کرے گا, ہی ول بی یا شی ول بی اٹریکٹیو, اور اس کی ایکسیپٹیبلٹی ہوگی انٹرنیشنل. آپ نوٹ کریں کہ رشین صدر پوتن نے اور چائنیز صدر شی جن پنگ نے جب ان لوگوں نے اپنے انٹرنیشنل انگریزی چینل شروع کیے تو انہوں نے کس کو لے کر آئے, انہوں نے کوئی اپنے چائنیز اور رشین سے لا کے نہیں بٹھائے, گورے بلانڈ بلو آئیڈ انگریزی بولنے لا کے بٹھائے آر ٹی پہ, اور سی جی ٹی این پہ بھی گورے بٹھائے لا کے. الجزیرہ جب اسٹارٹ ہوا انگریزی کے اندر, تو عربوں نے عربی تو لا کے نہیں بٹھائے انگریزی پڑھنے کے لیے, گورے لے کر. رشینز نے بھی وہی کیا, چائنا نے بھی وہ کیا. چائنا اپنی کتنی نیشنلزم, ایران کی 100 لڑائی ہیں ویسٹ کے ساتھ, 1000 لڑائی ہیں,
ایران کی. لیکن انہوں نے جب انگریزی چینل شروع کیا پریس ٹی وی تو سارے گورے بنے تھے کیونکہ ان کو پتہ یہ ایکسیپٹیبلٹی ہے. پھر انہوں نے اپنے لوگ ٹرین کیے لیکن اپنے بھی جو ایرانی اب پریس ٹی وی میں آپ کبھی کھول کے دیکھیں کتنی لڑائی ہے ایران کی ویسٹ امریکہ کے ساتھ, لیکن اس وقت آپ پریس ٹی وی کھولیں تو آپ کو وہ ایرانی ملیں گے لڑکے لڑکیاں اس چینل پہ جو برٹش اور امریکن انگلش بولتے ہیں اور اسپیشلی امریکن کیونکہ وہ ایکسیپٹیبلٹی ہے انٹرنیشنل سے. تو لینگویج از ویری امپورٹنٹ. ہمارے یہاں اس کو ہر چیز کو وہی نا ایک جو میں نے آپ کو پہلی بات بتائی تھی کہ کلوزنگ آف مائنڈ سیٹ ٹو بلڈنگ آف ریلیشن شپ, اور تیسرا لینگویج از ویری امپورٹنٹ. اچھا لینگویج میں آخری پوائنٹ جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم پھنس کے رہ گئے ہیں ایک ہی اسٹائل انگریزی لکھنے کا جو ہمارا پچھلے 50-60 سال سے جو انگریز چھوڑ کے چلے گئے وہ وہی چل رہا ہے, کوئی چینج ہی نہیں کرتا. آپ کو پتہ ہے آپ کتنے لکی ہیں, وی آر سو لکی آپ بھی کہ اس وقت اسلام آباد میں نیو یارک ٹائمز یہاں سے پبلش ہو رہا ہے, ادھر پرنٹ ہوتا ہے اسلام آباد میں اور اویلیبل ہے, اور highest standard of journalism, highest standard of opinion writing and highest standard of language, وہ جو انٹرنیشنل آج کی لینگویج ہے وہ آپ کے پاس یہاں پہ اویلیبل ہے. آپ کو نہ آن لائن جانا ہے, وہ انٹرنیشنل نیو یارک ٹائمز ہے, وہ پبلش ہو رہا ہے, فری میں ملتا ہے ایکسپریس ٹریبیون پاکستانی اخبار کے ساتھ. اس کا اگر آپ 30 دن کا نہیں, اس کا 1 دن کا اخبار اگر آپ خرید لیں اور اپنے ساتھ 30 دن وہ رکھیں, یعنی میں آپ کو ایڈوائز دوں کہ آپ سیٹرڈے کی ایڈیشن ہوتی ہے ان کی وہ ذرا تھک ہوتی ہے سیٹرڈے کی ایڈیشن, آپ وہ 1 مہینے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. اسٹڈی اٹ, اس میں 3 چیزیں اسٹڈی کریے گا. فرسٹ اسٹڈی کریں کہ پولیٹک ایڈوکیسی میں جب آپ اوپینین آرٹیکل لکھتے ہیں تو کیسے لکھا جاتا ہے, جب آپ رپورٹ جرنلزم کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کیسے لکھا جاتا ہے کیونکہ وہ نیوٹرل ہوتا ہے, اوپینین بائسڈ ہوتا ہے. تو جو بائسڈ آرٹیکل لکھیں گے اوپینین تو وہ کیسے لکھیں گے, اس کی لینگویج کیسی ہوتی ہے, اور جو نیوٹرل آرٹیکل ہوتا ہے رپورٹ لکھنا وہ کیسے ہوتی ہے. اور تیسری چیز آپ دیکھیں گے جو کی پوائنٹ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں لینگویج کے اندر, کہ آج کی ماڈرن ایڈوکیسی کے اندر یو مسٹ سمپلیفائی دا کمپلیکس. You cannot be a good advocate of any issue if you do not simplify the complex. یعنی جو complex issue جو ہے اگر آپ اسے simplify نہیں کریں گے nobody will listen to you. ٹھیک ہے نا. اور اسی لیے 70 years سے ہمیں کوئی نہیں سن رہا تھا. جب ہم جا کے کشمیر کی بات شروع کرتے تھے وہ کہتے تھے so what is Kashmir, what happened. اور ہمارے یہاں بڑے سے لے کے چھوٹے تک شروع کرتے تھے well you know there was a partition and there was an instrument of accession, there was a Maharaja and he signed but he didn't sign, and then the army came and then we fought, and you know it's Muslim and it's Hindu and it's India and it's Pakistan. Confused ہو گیا سر, وہ لمبی کہانی کیا ہے اس کو اتنی لمبی اتنا کمپلیکس کیا کیا انسٹرومنٹ, what is the instrument of accession. اب سب کو نہیں پتا دنیا میں کیا instrument of accession. What is partition? دنیا تو جانتی ہے کہ ممالک انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. So what is partition? اب ہر ایک کو آپ ایکسپلین کریں بیٹھ کے. تو یہ 70 سال سے کمپلیکس ایشو کو ہم نے کمپلیکس رکھا ہوا ہے. It's an Kashmir is actually is a case of self-determination, and it's you know there was a Maharaja, instrument of accession تھی, وہ accession صحیح ہے غلط ہے, آپ شروع سے ہی ہم نے کنفیوز کر کے دنیا کو. Whereas Kashmir is a very simple story. It's a story of a very brave people who are fighting the second or the third largest army in the world for their freedom. It's a people, 8 million, 10 million, 12 million people who are fighting for freedom against the world's second or third largest army. سمجھ میں آ گئی؟ دیکھ کتنا سمپل وہ ہے. ہاں اس کے بعد میں کوئی آپ سے بہت تفصیل میں جانا چاہے, آپ نے اگر اس کا اٹینشن گریب کر لیا اور وہ انٹرسٹڈ ہو گیا, پھر آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ اس کی ڈیٹیلز یہ ہیں کہ there was a Maharaja who was a Hindu, the population was Muslim, instrument of accession, وہ بات کی بات ہے. لیکن آپ شروع میں پہلے اس کا اٹینشن تو گریب کریں نا, پہلے سمپلیفائی تو کریں نا. آپ پہلے جو ہیں اس کو سب کو دنیا کو ڈرا دیتے ہیں کہ وہ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن اینڈ پارٹیشن اینڈ آئی ڈونٹ نو, لوگ ڈر جاتے ہیں اس چیز سے, لوگ نہیں آتے. اور اگین
پھر سے میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ اس 5 اگست 2019 کے بعد سے انٹرنیشنل میڈیا میں جو کشمیر پہ پبلش ہوا ہے اس پہ جائیں اور کمپیئر کریں وہ آرٹیکلز جو نیو یارک ٹائمز اور واشنگٹن پوسٹ اور الجزیرہ اور TRT ورلڈ اور گارڈین اور ٹیلی گراف نے پرنٹ کیے ہیں کشمیر پہ, کمپیئر کریں وہ, اور کمپیئر کریں وہ جو ڈان اور ہمارے یہاں جنگ اخبار اور دی نیوز اور ڈیلی ٹائمز اور ہمارے یہاں جو پبلش ہوتے ہیں. جسٹ کمپیئر کریں آپ. مجھے بتائیں آپ کو کون سے آرٹیکلس پڑھ کے سمجھ میں آتا ہے کشمیر میں کیا ہے, جو پاکستان میں پبلش ہو رہے ہیں یا وہ جو الجزیرہ کر رہا ہے اور TRT کر رہا ہے اور نیو یارک ٹائمز کر رہا ہے. بیسٹ ایڈیٹوریلز اینڈ آرٹیکلس جو میں نے کشمیر میں پڑھے ہیں اب تک وہ گورو نے لکھے, وہ پاکستانی نے نہیں لکھے. ہم نے تو وہ بھی نہیں کیا جو ہمیں کرنا چاہیے تھا کہ ہم کشمیری صحافیوں کو پاکستان کے میڈیا میں اسپیس دیتے. وہ کس نے کیا, آپ کو پتہ ہے کس نے کیا؟ وہ امریکن میڈیا نے کیا. امریکن میڈیا ہیز گیون اسپیس ٹو کشمیری جرنلسٹس. کریٹو کام ہو رہا ہے اس وقت کشمیر کے اوپر جو 70 سال سے ہمارے یہاں نہیں ہوا, ابھی بھی نہیں ہوا. آپ کو میں چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. 70 سال سے کشمیر پہ میڈیا ہمارا کوریج کر رہا ہے. 5 اگست کے بعد پچھلے سال نیو یارک ٹائمز آیا, اس نے کہا کشمیر پہ آرٹیکلس میں لکھنے میں ایک اور کام کرتے ہیں. انہوں نے کہا کیا کام کرتے ہیں, انہوں نے آئیڈیا نکالا. انہوں نے سرچ کیا گوگل پہ, نیو دہلی میں اپنا جو رپورٹر تھا نیو یارک ٹائمز کا, اس کو ٹاسک دیا. اس نے نکالا ایک کشمیری جرنلسٹ جو پولیٹیکل کارٹونز لکھتا ہے سری نگر پہ, ایک کشمیری کارٹونسٹ. دیکھیے یہ ہوتی ہے ایڈوکیسی. میں آپ کو بڑا زبردست ایگزامپل دینے جا رہا ہوں. دس از امیزنگ ایگزامپل کہ انہوں نے ایک کارٹونسٹ نکالا کشمیری سری نگر میں جو بہت اچھے کارٹونس بناتا ہے, پولیٹیکل کارٹونس. اس کو انہوں نے کہا کہ اس سے ہم کام کروائیں گے, انڈینز سے تک کریں گے. انہوں نے اس کو ویزا دیا, آرام سے چپکے سے ویزا دے کے اس کو بلا گیا کہ ٹریننگ پہ آ رہے ہیں, انٹرنشپ. نیو یارک میں جب وہ آ گیا تو پھر انہوں نے اس سے کہا کہ اب آئیڈیا ہے. انہوں نے کہا ہم نیو یارک ٹائمز سے ہمارا جو ایک پیج ہے, 1 پیج, دنیا کی حکومتیں جو ہیں وہ لڑتی ہیں, فائٹ کرتی ہیں اور ملینز آف ڈالرز میں ایڈ اسپیس پرچیز کرتی ہیں. اور پرچیز کرنے کے باوجود بھی ہماری ایڈیٹوریل پالیسی ہے ہم اس کو اجازت دیں اس پولیٹیکل پیغام کو اس اشتہار میں یا نہ دیں, وہ بھی ہماری وہ ہے. تو لڑتے ہیں ہم سے لوگ پورا اسپیس کے لیے. لیکن ہم اس کشمیری کارٹونسٹ کو انہوں نے کہا ہم آپ کو مفت میں پورا صفحہ دے رہے ہیں نیو یارک ٹائمز کا فل پیج. اس میں آپ نے کوئی آرٹیکل نہیں لکھا ہے کشمیر پہ. آپ نے کشمیر کا جو ایڈوکیسی ہے, جو کاز ہے, وہ آپ نے ایک پیج میں آپ نے ایکسپلین کرنا ہے, لیکن آپ نے کوئی آرٹیکل نہیں لکھنا. آپ نے کامک اسٹرپ لکھنی ہے جو 30 باکسز میں 30 باکسز کے اندر کہانی شروع ہوتی ہے یہاں سے, اور اس کے اندر کیریکٹرز ہوں گے اور وہ بات بھی کر رہے ہوں گے. آپ نے کوئی اٹریکٹیو اسٹوری بنانی ہے, اور وہ کامک اسٹرپ جیسے کامک اسٹرپ ہوتی ہے جو ہوتا ہے, تو کامک اسٹرپ کو اینڈ پہ جا کے ختم جو پڑھے گا وہ جو عام انٹرنیشنل ریڈر جس کو نہیں پتا کشمیر کی باریکی کیا پارٹیشن انسٹرومنٹ آف ایکسیشن, آپ نے سمپلیفائی کر کے بس بتا دیں کہ یہ ہے کشمیر. دس از اینڈ وائی کشمیر نیڈس ٹو بی سپورٹڈ. مطلب نیو یارک ٹائمز پرو کشمیر کام کر رہا تھا. اب اس پوری اس کے اندر جو ہے انہوں نے وہ اگر یہ پاکستانی کو دیتے فرض کریں مثال کے طور پہ ہمارے یہاں جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے وہ یہ ہوتا ہے سب سے پہلے وہ ہم گالیاں وہی انڈیا پہلے اور اس پہ اور ہندو اور مسلم. انہوں نے کوئی ایسی چیز, اس نے کہا یہ کشمیری ہے, اس نے کہا یہ آکوپیشن آرمی ہے, وہی والی بات کشمیری آکوپیشن آرمی اور ان کی جو ہیومن رائٹس وائلیشن اور ان کی جو آزادی یہ انہوں نے ڈال دیا. ہمارے لوگوں نے جب وہ نیسٹیک کی اسکرین دی تھی, کس کی نیسٹیک جو ہے نیو یارک کا جو نیسڈیک اس کی جو اسکرین دی گئی تھی جو ان کی ایک کارنر پہ وہ اسکرین ہے, وہ جو ٹائم اسکوائر میں نیسڈیک کا اسکرین لگا ہوا ہے بالکل الیکٹرانک, بالکل اس کے اوپر انہوں نے کشمیر یا کچھ اور چلانے کے بجائے جو ہے امبیسڈر کی پرسنل پروموشن چلاتے رہے. کون کس کی ایمبیسڈر کی؟ پاکستان کی. ہاں یہ ہماری ایڈوکیسی کی ایشو ہے. یہ میرا چوتھا پوائنٹ ابھی آنا تھا میں نے اس کے اوپر. یہ گڈ پوائنٹ ہے یہ شبیر, اس پہ میں ابھی آتا ہوں اس بات پہ. تو 70 ایئرس سے ہم کشمیر پہ بات کر رہے ہیں, ہم نے وہ کریٹیو کام کیا اور آپ کو پتہ ہے نیو یارک ٹائمز نے پبلش کیا وہ کامک اسٹرپ
It was a hit. Amazing. یہ 5 اگست کے بعد کیا نیو ٹائمز. ہم نے 70 ایئرز میں یہ کریٹو کام نہیں کیا. ہمارے میڈیا نے, گورنمنٹ نے, پی ٹی وی, صرف پرائیویٹ میڈیا نہیں, ایون گورنمنٹ میڈیا ہمارے نہیں کی, کسی نیو ٹائمز نے کیا. اگر ہم کوئی آئیڈیا, وہ تو ہمارے یہاں کوئی آئیڈیا سوچتا نہیں اس چیز پہ, وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے, کارٹون, یہ تو کوئی ایڈوکیسی نہیں ہے. ایڈوکیسی تو یہ ہے ہمارے یہاں کہ ہم آ کے تقریر کرنے کھڑے ہوئے اور شروع ہوئے, اور تقریر ہوگی سب سے پہلے وہی کہ انڈیا کے ہم نے 50 ٹکڑے کرنے ہیں, اس کے بعد جو ہے پھر وہ ہندو مسلم, اور پھر وہ, اور جو کہ صحیح ہے, جو ہماری آڈینس کے لیے ٹھیک ہے, لیکن انٹرنیشنل آڈینس کے لیے نہیں ہے. تو وہ نیو یارک ٹائمز نے کیا. تو وہ 70 ایئرس میں. کتنے ٹائم ہے آپ کے پاس ابھی؟ ویئر ڈن. I can take your 5 minutes. 5 minutes بس, ٹھیک ہے. تو یہ میں آپ کو لینگویج اور طریقہ کار کی جو بات ہے, لینگویج از ویری امپورٹنٹ. انٹرنیشنلی لینگویج جو ہے یہ اس کے بغیر ایڈوکیسی نہیں ہو سکتی. اور آپ کو میں بتا دوں ابھی سے, کوئی ملک نہیں ہے دنیا میں جو گالیاں دیتا ہے یو این کو اور او آئی سی کو سوائے ہمارے. کوئی نہیں, نو کنٹری. سب کے ایشو, فلسطینیوں کے ایشو ہے, اور آج تک نہیں یو این کو. وہ تو شکریہ ادا کرتے ہیں یو این کا کہ یو این نے یہ جو ریفیوجیز ہیں فلسطینیوں کو, ان کو ہیلتھ کیئر سروسز, اسکولنگ یو این کی وجہ سے ہوئی ہے. مسجد الاقصیٰ کی دیکھ بھال جو ہے وہ او آئی سی کی وجہ سے ہوئی. یہ تو صرف ہم ہیں. آپ جائیں, آپ تو سوشل میڈیا پہ ہیں نا, آپ جا کے دیکھیں نا یو این کے اور ٹویٹر ہینڈلز یو این کے اور او آئی سی کے, ساری گالیاں نیچے جو ہوگی وہ پاکستانی ہمارے لوگوں کے, کیونکہ ان کا کانسیپٹ وہی والی بات, کلوز مائنڈ سیٹ, بلڈنگ آف ریلیشن شپ نہیں آتا, اور لینگویج کا سینس نہیں ہے ہمارے. اور آخری جو چوتھی پوائنٹ ہے وہ ماڈرن لابینگ ٹیکنیکس, جو ابھی شبیر نے اشارہ کیا تھا. ماڈرن لابینگ ٹیکنیکس, ماڈرن لابینگ جو ہے وہ تقریروں سے نہیں ہوتا. وہ میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی کہ نیو یارک ٹائمز نے بجائے کہ وہ آرٹیکل لکھے, انہوں نے کامک اسٹرپ ڈال دی. آپ مجھے بتائیں کتنے دنیا میں وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے کبھی بھی کشمیر کے بارے میں, اگر وہ لکھا ہوتا آرٹیکل شاید نہ پڑھتے, وہ انٹرسٹ نہیں ہے پالیٹکس میں, لیکن کامک اسٹرپ کی جیسے انہوں نے پڑھ لیا. سی دس از ماڈرن لابینگ. ہمارے یہاں اگر کسی نے سجیسٹ کیا ہوتا نا نیو یارک ٹائمز سے پہلے, تو کہتے اس کا یہ کیا ہے, نہیں آپ نے بات کرنی ہے, تقریر کرنی ہے, اور وہی 3-4 پوائنٹس ہیں, اور مطلب وہی جو ہماری روایتی بات ہے وہ اگر آپ نہیں کریں گے تو کشمیر پہ لابینگ آپ نے نہیں کی. جو کہ اگین میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ باتیں ٹھیک ہے ڈومیسٹک ہماری آڈینس کی انٹینشن. تو ماڈرن لابینگ ٹیکنیکس اور ماڈرن لابینگ ٹیکنیکس سب کچھ آتا ہے, یہ بریف لکھنا. اور ہمارے یہاں ایک آخری چیز جو میں جس پہ کلوز کر رہا ہوں, جس کی قدر نہیں ہے ہمارے یہاں, رائٹنگ میٹرز ان لابینگ. دیر از نو لابینگ وداؤٹ رائٹنگ, نو لابینگ. ہمارے یہاں مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ایک ڈپلومیٹ نے, یورپین ڈپلومیٹ نے ہمیں کہا تھا کہ جب ابھی 5-6 سال پہلے کانسیپٹ, آپ کو پتہ ہے پاکستان میں کشمیر کے اوپر کوئی لکھی ہوئی چیز ہے 5-6 سال پہلے تک نہیں لکھی. یہ شاید کے آر میں شاید یہاں پہ پرنٹ, یہ بھی باہر کے لیے ہو رہا تھا, پاکستان کے لیے نہیں تھا, کیونکہ پاکستان میں تو کوئی انٹرسٹ تھا نہیں. تو پاکستان میں پرنٹڈ مٹیریل کشمیر پہ تھا ہی نہیں, ابھی بھی نہیں ہے. ہم نے اپنے آفس میں بڑے مزے سے ہم نے بڑا لائبریری وہ بنائی شیلفز, اور میں کہا اس کو ہم بھریں گے بھی کشمیر کی کتابوں سے. ہمیں کوئی کتاب ہی نہیں ہے کشمیر, کتاب ہی نہیں ہے. جو کتابیں ہیں کشمیر پہ وہ انڈینس نے بنائی ہیں جو پرو انڈیا ہے, یا کچھ چند انٹرنیشنل, وہ نیوٹرل ہے, وہ نہ پاکستان کے فیور میں ہے نہ خلاف ہے. وہ جنرل کی بھی دہلی میں پبلش ہوتی ہیں, وہ دہلی, وہ بھی تو لابینگ ہے. انڈیا نے ان کو ٹیکس فری انوائٹ کیا کہ دفتر کھولو, ہم آپ کو چارج نہیں کریں گے پیپر کے اوپر. اس میں ہم بھی کر سکتے تھے, ہم نے نہیں کیا. وہ ایک الگ ایشو ہے. وہ ہمارے وہ اگین وہ کلوز مائنڈ, وہ انہوں نے امبریس کیا دنیا کو انڈینز نے, ہم نے اپنے آپ کو بند کر دیا. ہمارے سب دشمن ہیں, ہم نے امریکہ سے بھی لڑنا ہے, ہم سے بھی. یہ مطلب اپنے انٹرسٹ کو ڈیفینڈ کرنا ایک چیز ہے, اور ہر ایک سے لڑنا کچھ اور ہے. آپ ریلیشن شپ, ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ بن گیا کہ اگر آپ دنیا سے ریلیشن شپ بناتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ آپ اپنے مفادات پہ سودا کریں, اور دنیا سے, امریکہ سے تعلقات بنائیں, مفادات پہ سودا کریں. ناٹ ٹرو. آپ تعلقات زبردست بنائیں امریکہ سے, اور اپنے مفادات کا فل تحفظ کریں, بلکہ وہ آپ کا زیادہ رسپیکٹ کریں گے اس پہ, کہیں گے
बैड लिटरेसी की ये भी एग्जांपल होगी कि इंडस वाटर ट्रीटी पे जब अभी यहाँ पर गए हैं ये लोग, तो यहाँ पाकिस्तान से ब्यूरोक्रेट्स गए और इंडिया से वाटर टेक्नोक्रेट्स गए हैं। हाँ, ये 100%, ये भी हमारा बड़ा इशू है 100%। यू राइट। और सर ये जो 4 पॉइंट्स हमने दिए, आपको लगता है कि इसमें एक फर्स्ट पॉइंट इकोनॉमिक स्ट्रेंथ या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आना चाहिए, जिसमें क्योंकि अगर हम लोग जितनी मर्जी अच्छी लैंग्वेज यूज़ कर लें, इंडिया की ट्रेड का मुकाबला तो हम लोग नहीं कर सकते, तो हम लोग की अच्छी लैंग्वेज इवन हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो है वो बार बार कह रहे हैं वो दुनिया जो है वो ट्रेड है तो इसलिए नॉट ट्रू। ये वो हैं, ये सोने के टीके हैं, म्यूचुअल इंटरेस्ट जो है वो ये सोने के टीके हैं। इसका सबूत ये है कि जितनी इनक्रेडिबल इंडिया एडवर्टाइजिंग कैंपेन इंडिया ने खर्च किया BBC के ऊपर और CNN के ऊपर, और सबसे ज्यादा इस एक साल के अंदर जो आर्टिकल छपे हैं वो CNN और BBC। तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की इसी वजह से थी क्योंकि उनकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है ना। और दूसरी बात ये है कि आपकी बात को मैं काउंटर कर रहा हूँ, मैं आपको बात कर रहा हूँ कि आपकी बात गलत है कि इंडिया ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स पे किए थे CNN और BBC को इनक्रेडिबल इंडिया एडवर्टाइजमेंट चलाने के लिए, यानी कि CNN और BBC ने इंडियन पैसा खाया बेतहाशा। लेकिन जब पोस्ट 5 अगस्त 2019 कवरेज हुई तो सबसे सख्त आर्टिकल्स जो पब्लिश हुए हैं इंडिया और मोदी के खिलाफ वो CNN.com और BBC.com ने किए। अभी आप तो देखेंगे वो जो हमारा आर्गुमेंट है कि वो इकोनॉमिक की वजह से बोलते नहीं है, इट्स नॉट ट्रू। सर एमनेस्टी इंटरनेशनल, UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल, इन लोगों की भी तो रेजोल्यूशंस या इन लोगों के भी तो वर्क है ना जो उन्होंने रिसर्च किया है कश्मीर पे, जो ये इंटरनेशनल कम्युनिटी पे उनको फॉरवर्ड करते रहते हैं, लेकिन उसकी क्या प्रोडक्टिविटी है? वो तो ऑलरेडी जो उधर फ्रॉड सिचुएशन थी उसको और ज़्यादा मजीद ख़राब कर दिया है स्क्रैपिंग ऑफ पार्टी। उसका फ़ायदा ये हुआ है कि 70 साल से सिर्फ आप अकेले थे जो ये बातें करते थे इंडिया पे। 70 ईयर्स से कोई नहीं सुनता था आपकी बात, कोई नहीं सुनता। एक OIC बस था जो आपकी बात सुनता था और कोई नहीं था, नोबडी इन द वर्ल्ड। बल्कि आपकी गवर्नमेंट्स ऐसी आई हैं जिन्होंने कश्मीर को बोर्ड तक हटा दिए, उन्होंने कहा यार उसकी ज़रूरत है आपके अपने मुल्क में। लेकिन आज आपसे ज़्यादा इंडिया पे इंटरनेशनल मीडिया बोल रहा है और वो रिपोर्ट्स की वजह से। आज जो है एमनेस्टी जो है वो लेकिन उसको फायदा तो हुआ है कश्मीर को तो कोई फायदा नहीं हुआ ना सर। कश्मीर का तो वो ऑलरेडी अपना जो प्लान उन्होंने वो कश्मीरी जिनकी आवाज कोई नहीं सुनता था आज वो न्यूयॉर्क टाइम्स में पहुंच गए हैं। यार स्टेप बाय स्टेप ऐसे होते हैं ना। देखिए ये भी एक इशू है हमारे यहाँ कि अचानक तो कोई मसला हल नहीं होता यार, यानी कौन सा इशू हल होता है? किसी का भी नहीं होता। इसराइली जो है वो चाहते हैं कि सारे फलस्तीनियों को समुद्र में फेंक दें। इसराइल कितना स्ट्रांग है, अमेरिका उनके साथ है, दुनिया की पावरफुल कंट्री है, लेकिन उनकी भी मर्जी नहीं चलती। फेंक सकते हैं वो सारे फलस्तीनियों को? नहीं फेंक सकते। मस्जिद अक्सा को वो तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते। लेकिन हर चीज तो किसी की भी नहीं चलती ना, हर एक की तो किसी की भी नहीं चलती। अमेरिका है, बहुत सी चीजें वो करना चाहता है, बहुत सी चीजें नहीं कर सकता, बहुत सी चीजें कर सुपर पावर है। यानी दुनिया में तो कोई भी ऐसी चीज, लेकिन वो काम जो 1-1.5 साल पहले तक नहीं हो रहे थे कश्मीर को, अब होना शुरू हो गए हैं। इट्स बिकॉज ऑफ के इंटरनेशनल मीडिया बोल रहा है, कश्मीर बोल रहे हैं, ये फैक्ट है। सर ये 30 इयर्स का जो आपने माइंडसेट की बात की, जो आपका पॉइंट नंबर 1 था, उसमें ये कि आपने कहा कि पाकिस्तान का माइंड क्लोज हो गया और इंडिया और चाइना का माइंड जो ओपन हो गया। तो आप ये नहीं देख रहे कि इसमें मतलब जो इंडिया और चाइना का 30 इयर्स जो अभी उन्होंने अपना माइंड क्लोज ओपन अप किया है, इसके पीछे की 50 इयर्स की मतलब अथक मेहनत है किसकी? इंडिया और चाइना की, जिसकी वजह से मतलब जहाँ पे वो मतलब नेशनलिज्म को प्रमोट कर रहे थे, जहाँ पे वो अपने आप को इंडिजिनस को प्रमोट कर रहे थे, उसको वो क्या कहते हैं वर्किंग करके रिसर्च करके होमवर्क करके मतलब जब पाकिस्तान की तरफ गया वो हमारी भी होमवर्क थी, हमारे भी सब कुछ था, हमारे पास जो सब कुछ था हमारे पास। सर हम लोगों के पास वी हैव एवरीथिंग। हमने सिर्फ फैसला किया कि हमने क्लोज करना है। हमें जिस वक्त हमने खिड़की दरवाजे बंद किए 91-92 में, उस वक्त रशिया, चाइना, तुर्की, ये मिडिल ईस्ट कंट्रीज सब अपनी अपनी लॉबीज बनाना शुरू हो गए वाशिंगटन में। हमारी लॉबी बनाई कांग्रेस में अफगान जिहाद की वजह से। हमारे दोस्त जो पाकिस्तान को मतलब हमारे उस वक्त हमारी सिचुएशन ये थी कि हमारी लॉबी थी वाशिंगटन में, हमें लोग जानते थे, अमरीकी कांग्रेसमैन, मीडिया आए दिन इस्लामाबाद आके बैठे होते थे, दोस्तियां थी, रिलेशनशिप्स थी। हमने वो सब छोड़ दिया।
सर लेकिन वो और जिनकी नहीं थी वो आके बना रहे थे. There is one more narrative कि वहाँ पे जो मतलब उनका जब US का जब इंटरेस्ट जो है वो खत्म हो गया तो they just took themselves again to their own shell, you know. वो आपको मतलब आपके लिए डिस्पोज ऑफ हो चुके थे, आपके लिए आप उनके पास अपना मसले मसाइल लेकर जाना चाहते तो वो उस वक्त काम कर सकते हैं. नहीं, ये अगेन ये उस लिस्ट में आता है ये वाली बात, वो जो एक्सक्यूजेस की लिस्ट है. नहीं, एक्सक्यूज की बात 100% एक्सक्यूज. आप 100% अगर ईरान की लड़ाई है अमेरिका के साथ और उनकी लॉबी है वाशिंगटन में, फिर आपका क्या एक्सक्यूज है? व्हाट्स योर एक्सक्यूज? मैं आपको अभी 10 सफ़े के अंदर दिखा सकता हूं तस्वीरों के साथ. ईरान में गवर्नमेंट जो है वो किसकी है? रिलीजियस मुल्ला है. ऐसे ही है. उन रिलीजियस मुल्ला की जो गवर्नमेंट है वो इतने स्मार्ट है कि उनकी लॉबी है वाशिंगटन में, खुल के ओपन है, प्रमोट करती है. वो कौन है? वो ईरानी लड़के लड़कियां मिनी स्कर्ट के अंदर सूट टाई, और वो तस्वीरें जो हैं खामिनाई की, इमाम खुमैनी की, और वो प्रमोट करें. ईरानियन लॉबी इन वाशिंगटन. अगर उनकी लॉबी है, ये जो बातें आप कर रहे हैं तो उनको करनी चाहिए. उनको तो कहना चाहिए हमारी तो लड़ाई है, वो तो इंटरेस्ट ही नहीं है हमारा अमेरिका के साथ, कोई वो तो एंगेज नहीं करना चाह रहे, सैंक्शंस लगा रहे हैं, हमें क्यों लॉबी रखी है, इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, हमें तो टोटल डिसएंगेज होना चाहिए. क्यों कर रहे हो? इंटरेस्ट. बात ये नहीं होती कि आप गवर्नमेंट, अभी उनके साथ सिविल सोसाइटी है, उन्होंने इतने सारे सिविल सोसाइटी अमेरिकन को अपने साथ ऑन बोर्ड कर लिए है. बहुत सारे अमेरिकन हैं जो उसके ईरान की जो व्यू पॉइंट है उसको इंडोर्स करते हैं. बहुत सारे. कैसे करते हैं? क्योंकि आप ग्राउंड में मौजूद हैं. और अमेरिका वाशिंगटन इज कैपिटल ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड. तो ये अगर ईरान के पास बहाना नहीं है, आपका फिर क्या बहाना है? सर हमारे पास What's your excuse? हमारा बहाना ये इसलिए है क्योंकि अगर आप देखते हैं, अगर आप नहीं तो फिर मुझे एक चीज बताए ना. तो रशियंस ने आप उनका पढ़ ले, रशियंस ने लॉबी रखी हुई है, चाइनीज ने रखी हुई है, तुर्की ने रखी हुई है, ईरान ने रखी हुई है, कतर ने रखी हुई है, यूएई ने रखी हुई है, सऊदी ने रखी हुई है, इसराइल ने रखी हुई है. इसराइल ने रखी हुई है, जिनके इतने जबरदस्त ताल्लुकात हैं. उनको तो जरूरत, वो तो उनको कहना चाहिए कि सर प्लीज ये एवरीबॉडी मास्क अपने साथ उठा लेंगे सारे. सही. आप बताइए. हमें सर हम लोगों को कायद-ए-आज़म में ना अभी लास्ट सेमेस्टर में पढ़ाया था सर अब्दुल बासित साहब. इस लॉबिंग की आपने बात, कौन सा एम्बेसडर अब्दुल बासित. तो उन्होंने ये कहा कि लॉबिंग वाकई इसकी बहुत ज़रूरत होती है और हम लोगों को क्योंकि अपना नैरेटिव अगर देना होता है तो इसकी ज़रूरत. लेकिन वो कह रहे थे कि उस लॉबिंग के लिए भी हम लोगों को जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो रिसोर्सेज हमारे पास वहाँ पे अवेलेबल नहीं थी. हम लोगों को वहाँ पे जो गैदरिंग्स करवानी होती है या कोई वो बात कर रहे हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन एम्बेसडर ऑफ अ गवर्नमेंट इन एन एम्बेसी, और उनके रिसोर्सेज मिली नहीं है और लिमिटेशंस है. वो एम्बेसडर के उस पर करते भी नहीं, और वो सही कह रहे हैं, फाइन, वो उसमें कोई गलत बात नहीं. लेकिन मैंने आपको एक और पॉइंट बता दिया कि हमारा क्लोज माइंडसेट, हमारी बिल्डिंग ऑफ रिलेशनशिप की कमी, हमारा लैंग्वेज सर हमारा माइंडसेट था कि मुझे ये बताएं कि नहीं हमारा था कोल्ड वॉर में हमारा था. हम सारे अलायंसेस में इन्वॉल्व थे, हम हर जगह घुसे थे. हम अब सर जबरदस्ती हमसे काम करा रहे थे. बड़ा पेड़ की जो ये वही हमारी क्लोज माइंडसेट वाली बात है. ये आप अभी मुझे इन एक्शन दिखा रहे हैं, वो जो क्लोज माइंडसेट. हम यहाँ बैठे हुए इस जगह पे नॉर्थ अफ्रीका के अंदर फ्रांस और अल्जीरियंस की लड़ाई थी, लिबियंस और इटालियंस की लड़ाई थी. हमारा कोई लेन देन नहीं था, कोई इतना सा भी लेन देन नहीं था. हम घुस के बीच में जिनसे फ्रांस और इटली लड़ा था उनको हमने पासपोर्ट दिया और हमने कहा कि इनकी जो है बैंड बजाएं आप लोग जाके न्यूयॉर्क के अंदर, और ये पकड़े पासपोर्ट पाकिस्तान के नाम से जाके न्यूयॉर्क में सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली के अंदर इटली फ्रांस हमारे पास आके हम तो एलाइज हैं, तो वेस्ट और पाकिस्तान हमारी रिलेशनशिप है, ऐसे क्यों कर रहे हैं? हमने कहा ये एक प्रिंसिपल है हमारा, वो हमारी मुसलमान भी और ये हुई है, लेकिन हमारा प्रिंसिपल है, हम एक फ्रीडम, हम भी एक आज़ाद कॉलोनाइजेशन के लिए हम उनको सपोर्ट करें. कितनी दूर है? कोई इंटरेस्ट था हमारा? कोई, बल्कि उल्टा हम एक नाराजगी ले रहे थे फ्रांस और इटली की. हमने किया. ये देखिए ना, ये आप वो क्लोज माइंडसेट नहीं थे कि हमारा क्या है, नहीं हम तो स्विट्जरलैंड है, हम न्यूट्रल है. जो अभी हमारा है ना वो हम न्यूट्रल है, हर चीज़ में न्यूट्रल है, हमारा कोई सही नहीं. इतनी अहम डेवलपमेंट्स हो रही है हफ्ते में, इंडिया चाइना हो रहा है, चाइना अमेरिका हो रहा है, ये अर्मीनिया अज़रबैजान हो गया, मिडल ईस्ट गल्फ के अंदर इश्यूज हैं, इजराइल और पैलेस्टीन. हम हर जगह न्यूट्रल है, हम डरे हुए हैं.
کیوں؟ کہ ہمارا کلوز مائنڈ ہو گیا ہے، ہم نے کہیں نہیں جانا، ہم نے سب سے کہنا ہے کہ پلیز ہمیں کشمیر پہ سپورٹ کرو، لیکن ہم نے کسی کو سپورٹ نہیں کرنا. جو ہمارے پاس آئے گا ہم اس سے کہیں گے سوری ہم نیوٹرل تو یہ کلوز مائنڈ سیٹ کیوں ہوا ہے؟ نہیں، اس کی بہت ساری ریزن ہیں، لیکن یہ ختم ہونا چاہیے. وہ الگ بحث ہے کہ کیوں ہوا. وہ شاید اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم کولڈ وار میں تھک گئے تھے اور ہم نے کہا کہ بہت ہو گئی ہے، اب ہم تھوڑا سا اندرونی پالیٹکس میں پھنس جاتے ہیں. ہو سکتا ہے یہ الگ ایشو ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ اٹ ہیز ٹو اینڈ، اٹ ہیز ٹو. پاکستانی پرسنالٹی انٹرنیشنل پرسنالٹی بننی چاہیے. پاکستانی سٹیزن جو ہے، یعنی جو پاکستانی شہری ہے، اس وقت انفارچونیٹلی ایک ایوریج انڈین اور ایک ایوریج چائنیز، وہ ایک ایوریج پاکستانی سے زیادہ انٹرنیشنل ہے. یس، آپ اس وقت انڈین سے ملیں گے نا باہر اور چائنیز سے ملیں گے، وہ دنیا میں گل مکس ہو گئے ہیں، وہ مکس ہو گئے ہیں دنیا میں. آپ کو چائنیز اس وقت ملیں گے آپ حیران ہو جائیں گے، اتنے مکس اب دنیا میں ہو چکے ہیں. ترک آپ کو ملیں گے اتنے ترک. یہ تو ہم بھائی چارگی کرے ہوتے ہیں، اگر ترک یہاں آ جائیں تو ہم ان پہ تھپا لگا دیں فتویٰ کفر کا جو ہے، جو مسلمان ہیں. انڈونیشینس مسلمان، ملیشینس، یہ دنیا میں مکس ہوئے ہیں. ہم نے اپنے آپ کو دور آئسولیٹ کیا ہوا ہے. تو ہماری پاکستانی جو پرسنالٹی ہے وہ انٹرنیشنل پرسنالٹی بننی چاہیے. اور انٹرنیشنل پرسنالٹی کے لیے آپ کو اوپن اپ ہونا ہے، آپ نے اوپن مائنڈ سیٹ، آپ نے ریلیشن شپ بلڈ کرنی ہے ہر ایک کے ساتھ، اور آپ نے لینگویج اپنی انٹرنیشنل بنانی ہے. یو ہیو ٹو ہیو پاکستانی پرسنالٹی، گلوبل پرسنالٹی ہونی چاہیے. تو تب آپ کے لوگ سنیں گے آپ کی بات. وہ کہیں گے ہاں نہیں یار یہ تو ہماری طرح ہے. وہ کہیں گے ہاں نہیں عائشہ جو ہے تو ہماری طرح ہے. شی از ناٹ کوئی الگ، نہیں، شی از ون آف اس. دنیا کا یہ ہاں. اب چائنیز کا انڈینس کا یہی ہے کہ چائنیز انڈینس کہیں انٹرنیشنل کانفرنس میں آپ دیکھیں وہ جب بیٹھتے ہیں تو گورے جو ہیں وہ اپنے آپ کو چائنیز اور انڈینس اور ترک اور ایون انڈونیشینز وہ ان کو زیادہ قریب لگتے ہیں بنسبتاً ہم پاکستانی، کیونکہ ہم کلوزڈ ہیں. ہم آپ نوٹ کریں پاکستانی جب جاتے بھی ہیں باہر تو وہ کلسٹرز میں رہتے ہیں. ایک روڈ لندن میں دیکھ لیتے ہیں یا نیو یارک میں یا کیلیفورنیا سے، اور اس ایریا سے نکلتے نہیں ہیں. وہیں آپ فیس بک پہ تصویریں دیکھ لیں برتھ ڈے پارٹیوں کی ہے یا کھانے کی جو ہماری اپنے رشتے داروں میں جو یورپ میں ہیں یا مڈل ایسٹ میں ہیں، اور ان کے یہاں جو آپ کو لگے گا کہ یہ تصویر جو ہے یہ سرگودا کی ہے یا لاہور کی ہے یا کراچی کی ہے، حیدرآباد کی ہے، آپ کو کہیں سے لگے گا کہ یہ نیو یارک سے تصویر، یہ لوگ نیو یارک یا لندن میں بیٹھے ہیں یا برسلز میں ہیں. کیونکہ ہم اتنے کلوز، ہم وہاں رہتے ہوئے بھی وہ اپنے نیبرس کو انگیج. کیسے کشمیر میں آپ کو لوگ سپورٹ کریں گے جب آپ کے اپنے جو وہاں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ اپنی سمپل سی بچے کی برتھ ڈے کے لیے جو ہے آپ کو لندن میں رہتے ہوئے ایک گورا نظر نہیں آتا ان کی پارٹی میں، ان کے اپنے کھانے پہ ان کے فنکشن پہ ایک گورا. تو کہاں سے آپ آن دا کنٹری آپ جائیں انڈینس کے فیس بک پیجز دیکھیں، چائنیز کے دیکھیں، جو لوگ وہاں رہ رہے ہیں ان کے میں آپ کو نظر آئیں گے ان کے ساتھ گوروں کے ساتھ ہیں. اور ہم پاکستانی از آئسولیٹڈ. کلچرل لمیٹیشن نہیں آتی، ریلیجیس اور کلچرل لمیٹیشن پتہ نہیں یار ان کی کیوں نہیں آتی، انڈینس کی، چائنیز کی کیوں نہیں آتی، ترکوں کی کیوں نہیں آتی، ملیشینس کی کیوں نہیں آتی، انڈونیشینس کی کیوں نہیں آتی، دبئی والوں کی کیوں نہیں آتی، فلسطینیوں کی کیوں نہیں آتی. فلسطینی ہر جگہ مکس ہوئے ہیں، ان کی کیوں نہیں آتی، آپ کی کیوں آتی ہے. اور ہم ایسے نہیں تھے، ہم ایسے نہیں تھے. میں لکھتا ہوں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ.